نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار آمین ثم آمین. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تدخلوا نہ داخل ہو بیوتن اپنے گھروں میں غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو حتی یہاں تک کہ تستأنسوا اجازت طلب کر لو یا انس معلوم کر لو وتسلموا علی اہلھا اور ان کے والوں کو سلام کرو ذالکم خیر لکم یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. اب ایمان والوں کو شرعی آداب سکھائے جا رہے ہیں. شرعی آداب میں سب سے پہلا ادب کیا ہے؟ کسی کے گھر میں داخل ہونے کے لیے کیا رابطے اور کیا ضابطے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا قانون رکھے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے رکھے ہیں. جو مومن ہوگا وہ ان باتوں کے اوپر عمل کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اپنے گھر کو چھوڑ کر ابھی دوسرے گھروں میں جانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کیسے جانا چاہیے کسی کے گھر میں. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ان سے معلوم کر لو کہ آج ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، آ جائیں. اجازت لے لو سے مراد بھی یہی ہے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے، یعنی جب ہم کسی کے گھر جا رہے ہوں ان کو اطلاع ہونی چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس نے آنا ہے. اگر وہ گھر والے مصروف ہیں یا کوئی وجہ ہے جس وجہ سے وہ آج آپ کو اپنے گھر میں بلانا نہیں چاہ رہے تو یہ بات ساری کلیئر ہو جائے. ٹھیک ہے نا؟ بعض کا بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یا شاید وہ عورت کام کی زیادتی کی وجہ سے یا مہمانوں کی زیادتی کی وجہ سے وہ پہلے ہی تھکی ہوتی ہے، یا گھر میں کوئی پرائیویسی معاملہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بلانا چاہ رہی، یا گھر کے ماحول کشیدہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کسی کے گھر میں جانے سے پہلے ان سے معلوم کر لو کہ آج ہم نے آپ کے گھر آنا ہے، آ جائیں، یعنی اجازت طلب کر لو. اور اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو ان کے گھر جانے کے لیے سب سے پہلے دوسرے نمبر پر پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو سلام کرنا ہے. اجازت لینے کے بعد ان سے کیا کرنا ہے؟ ان کا جا کے دروازہ نوک کرنا ہے، تب بھی اجازت لینی ہے، اور پھر وہ اجازت مل جائے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ان کے رہنے والوں کو سلام کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانے سے پہلے بھی ان سے معلوم کرنے کا حکم دیا ہے، اور جب وہاں پر جائیں تو تب بھی اجازت لینے کا حکم دیا ہے. کتنی بار اجازت لینے کا حکم دیا ہے؟ 3 دفعہ. یہ تو یعنی کہ سلام اور آداب بتائے ہیں نا کہ کیا کرنا ہے. اجازت جب ہم لیں گے یعنی کسی کے گھر میں جائیں گے دروازہ نوک کریں گے تو کتنی دفعہ آپ کر سکتے ہیں؟ 3 دفعہ. یعنی شرعی آداب میں طریقہ کتنی بار آتا ہے؟ 2 دفعہ کہ پہلے اجازت طلب کرو اور گھر جا کر ان کو سلام کرو. لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ 3 بار اجازت لینی ہے. وہ 3 بار کیسے اجازت لینی ہے؟ نوک کر کے. دروازے کو ایک بار نوک کیا جائے گا، اتنی دیر انتظار کیا جائے گا کہ اگر وہ گھر میں اکیلا ہے، اکیلا ہونے کی صورت میں وہ کسی ضروری کام میں مشغول ہے، مثال کے طور پر واش روم میں ہے یا پھر نماز کی نیت باندھ کے نماز کے لیے کھڑا ہے، اب گھر میں کوئی اور فرد نہیں ہے، آپ دروازہ بجا کر کھڑے ہونے کی بجائے دروازہ وہ زور زور سے بجاتے جا رہے ہیں مستقل نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایک مومن کے لیے ہے کہ وہ دروازہ بجانے کے بعد اتنا انتظار ضرور کرے کہ اگر وہ اکیلا ہے گھر میں تو کسی کام میں مصروف ہے تو اس سے فارغ ہو جائے. یعنی اتنے دیر کے لیے آپ دیکھ لیں، منٹ 1.5 منٹ 2 منٹ ویٹ کریں، اس کے بعد دوبارہ دروازہ بجائے. اور ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اتنے تھکے ہوئے آئے ہیں، گرمی سے برا حال ہے، باہر دھوپ بہت تیز ہے، دروازہ زور زور سے بجانا شروع کر دیتے ہیں، کھول بھی دو، جلدی کرو، ہمیں کچھ ہو رہا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مومن کے آداب میں سے نہیں بتایا. مومن ایسا نہیں ہو سکتا، مومن جلد باز نہیں ہوتا، صبر و تحمل مومن کا حصہ ہے. تو مومن نے کیا کرنا ہے؟ دروازہ بجانا ہے اور ویٹ کرنا ہے.
اور پھر تھوڑی دیر بعد دوبارہ دروازہ بجانا ہے اور پھر ویٹ کرنا ہے اور تیسری بار دروازہ بجانا ہے پھر ویٹ کرنا ہے، اتنا کہ اگر کھل جاتا ہے تو ٹھیک، اگر دروازہ نہیں کھلا تو چوتھی بار آپ دروازہ نہیں بجائیں گے، جی واپس آ جائیں گے۔ 3 بار تک آپ نے ان سے اجازت لینی ہے، مل گئی تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ملی تو کیا کرنا ہے، واپس آ جانا ہے۔ اس میں کوئی آر یا شرم محسوس نہیں کرنی کہ فلاں کے گھر گئے تھے اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ تو اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیثیں دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا سعد بن عبادہ سے اجازت مانگی۔ یہ نام پہلے آپ نے پڑھا ہے صحابی کا، سعد بن عبادہ، کس صورت میں پڑھا تھا، یعنی کس واقعے کے ساتھ؟ ہاں جی، خزرج قبیلے کا سردار تھا۔ جب اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کے بارے میں، اس کی سازشوں کے بارے میں میرا ساتھ کون دیتا ہے، تو سیدنا سعد بن معاذ بھی کھڑے ہوئے اور سعد بن عبادہ بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ تو سعد بن عبادہ جو تھے وہ خزرج قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے گھر گئے، ان سے اجازت مانگی۔ کیسے اجازت مانگی؟ فرمایا کیوں اس کے اس وقت دروازے نہیں ہوتے تھے گھروں کے باہر کیا لگے ہوتے تھے؟ صرف پردے لٹکے ہوتے تھے۔ اور یہ پردے بھی کب لٹکائے تھے؟ جب پردے کی آیات نازل ہوئی تھی تب اپنے حجروں کے باہر انہوں نے موٹے پردے لٹکا دیے تھے، دروازے نہیں ہوتے تھے۔ سو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ نہیں بجایا، کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام کیا۔ یعنی یہ سلام جو ہے وہ تسلموا علی اہلھا، گھر والوں کو سلام کرو۔ تو اس سے مراد یہی ہے کہ دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں پھر ہم نے بھی ایسے کرنا ہے۔ اگر دروازہ بند نہیں ہے، کھلا ہوا ہے، تو دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ اندر ایسے منہ اٹھا کے نہیں چلے جانا، بلکہ اگر جانا بھی ہے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اونچی آواز سے کہنا ہے، تاکہ گھر کے لوگ جس پوزیشن میں ہیں اپنی پوزیشن کو درست کرنا چاہتے ہیں تو درست کر لے۔ ہوتا ہے نا گھر میں انسان ایسے ہی کھڑا ہوتا ہے، دوپٹہ اتار کے رکھ دیا اور بازو اوپر چڑھا لیے، ٹھیک ہے نا، گرمی ہے یا کسی کام میں مصروفیت کی وجہ سے تھوڑا کپڑوں کو بھی بندہ فولڈنگ کر لیتا ہے، یعنی اب کوئی اجنبی یا کوئی اور ایسے آ جاتا ہے تو پھر شرم آتی ہے، بندہ بھاگ کے جا کے یہ سارا کچھ کرے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے آداب رکھے ہیں کہ ایسے کسی کے گھر میں داخل ہو کر کسی کی پرائیویسی خراب نہیں کرنی۔ گھر کیا ہے؟ پرائیویسی ہے۔ گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پرائیویسی، کہ بندہ اپنا گھر ہے، جیسے مرضی ہے کھڑا ہو، جیسے مرضی ہے رہے۔ اب آنے والے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، یہ نہیں کہا کہ اب گھر والا جو ہے وہ آل ٹائم اپنے آپ کو بالکل چادروں میں دوپٹوں میں لپیٹ کے کھڑا رہے، نہیں، گھر میں آنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شرعی آداب سکھائے کہ آنے والا اپنا احتیاط کرے گا کہ وہ اس انداز میں نہ آئے کہ گھر والوں کو ناگوار لگے۔ اب اللہ کے نبی نے وہاں پر آ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ سیدنا سعد نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ تو دیا، لیکن ایسی آواز میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنیں۔ یہ بھی ایک یعنی کہ ان کا مقصد تھا، کوئی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے بالکل اتنا ہی دھیمی آواز میں جواب دیا تھا کہ اللہ کے نبی نہ سنیں۔ آج 3 بار ایسے ہی سلام کیا اور سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ سنے۔ اس کے بعد آپ وہاں سے واپس لوٹے تو سیدنا سعد آپ کے پیچھے آتے ہوئے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے جتنی بار سلام کہا ہے وہ میں نے سنا اور میں نے ہر سلام کا جواب بھی دیا تھا، لیکن اس خیال سے کہ آپ کی بہت ساری دعائیں لے لوں اور زیادہ سے زیادہ برکت حاصل کر لوں۔ یعنی کہ السلام علیکم کا مطلب سلامتی ہو تم پر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور اس کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں۔ تو میں یہ چاہتا تھا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی رحمتیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹ لوں، آپ مجھے دعائیں دیتے رہیں۔ نبی کی دعا تو پھر اور بھی مقام رکھتی تھی، تو میں اس لیے آہستہ آواز میں جواب دیتا رہا کہ آپ کرتے رہیں سلام اور میں زیادہ سے زیادہ برکات سمیٹ لوں۔ اب آپ چلیے میرے ساتھ تشریف رکھیے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انہوں نے آپ کے سامنے کشمش لا کر رکھی، آپ نے تناول فرمائی اور فارغ ہو کر فرمانے لگے، اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکۃ وافطر عندکم الصائمون، یعنی نیک و صالح لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے ہاں روزے دار روزہ افطار کرتے رہیں، یعنی مزید دعائیں دی۔
تو کسی کے گھر جا کر کھانا کھائیں یا کوئی کسی کو کچھ کھلا دیتا ہے تو اس حوالے سے بھی اور دعائیں بھی ملتی ہیں، یہ دعا بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگرچہ ہم مومن ہونے کے بعد، مسلمان ہونے کے بعد ہمیں غلط باتیں تو بہت زیادہ یاد رہتی ہیں، ہمیں انگریزی میں بھی بہت کچھ یاد کروایا جاتا ہے، لیکن جن باتوں کے اوپر اجر ملتا ہے وہ باتیں ہمیں یاد ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں افطارہ میں اگر پڑھوں گی، الف ایک لفظ ہے، فے دوسرا لفظ ہے، توئیں تیسرا لفظ ہے اور را 4 لفظ، مجھے کتنی نیکیاں مل گئی؟ 40۔ ایک لفظ، ہاں جی ایک لفظ پر 10 نیکیاں، تو مجھے 40 نیکیاں مل گئی۔ تو اسلام دعائیں، یہ الفاظ ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ دعائیں ہمارے اعمال کو بڑھاتے ہیں۔ جب ہم نے ان دعاؤں کو نہیں سیکھا، اب ہم کہتے ہیں ہم سے یاد نہیں ہوتی، کیوں نہیں ہوتی؟ بچپن میں ہی تربیت میں یہ چیزیں ڈالی جاتی تو آج سب کو یاد ہوتی۔ ہم مسلمان تھے، ہمیں یہ بتایا جاتا، جیسے ایک انگلش اسکول میں بچہ جاتا ہے، پہلے دن اسے سکھایا جاتا ہے گڈ مارننگ کو، بچہ سیکھ جاتا ہے، اب وہ چلتے پھرتے اس کی اتنی عادت بن جاتی ہے کہ وہ سلام بھول جاتا ہے اور گڈ مارننگ شروع کر دیتا ہے، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ، یعنی کہ وہ سلام بھی ایسے انداز میں کرا ہے، ہیلو ہائے، سارے انگلش کے ورڈ، اور اگر کسی کا شکریہ ادا کرنا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے کیا بولو؟ تھینک یو۔ جبکہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے پہلے میری تربیت ہوگی تو میں اپنے بچوں کی تربیت بھی کروں گی۔ تو معاشرے میں سب سے پہلے کس کی تربیت ضروری ہے؟ ایک ماں کی۔ جب وہ ماں بننے والی ہے تو اسے اپنی تربیت کرنی ہے، اسے سارے پتہ ہوں باتیں، اور یہ تربیت جو کہا جاتا ہے کہ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہے، ماں کی گود، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہاں سے وہ انگلش سیکھے، دوسری باتیں سیکھے۔ اصل درسگاہ اس لیے کہا گیا ہے کہ وہاں سے بچہ بولنا سیکھے تو سب سے پہلا لفظ کیا بولے؟ اللہ۔ ہم کیا سکھاتے ہیں؟ بابا، مما، یہ 2 لفظ سکھاتے ہیں۔ ہمارا بچہ جب بولنا شروع کرتا ہے تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہمارے نزدیک سب سے پہلے الفاظ یہی ہوتے ہیں کہ بابا مما بولے گا تو بابا مما خوش ہو جائیں گے۔ تو کیا اگر وہ اللہ بولے گا تو اللہ خوش نہیں ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے کنسیپٹ میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ یہ کوئی اہم شخصیت ہے جس کا نام سب سے پہلے مجھے سکھایا گیا۔ بولنا شروع کرے، تھوڑے سے ورڈز آنا شروع ہوں تو اسے کیا سکھائیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر واش روم میں 2-2.5 سال کا بچہ ہے، بول لیتا ہے، واش روم لے کے جا رہے ہیں، جوتا پہنا رہے ہیں، اس کو ساتھ ساتھ دعا پڑھاتے چلے جائیں۔ نہلانے کے لیے جا رہے ہیں، اس کو بتائیں بسم اللہ پڑھ کے کپڑے اتارنے ہیں۔ یعنی یہ شرعی آداب سارے کب ہم سکھائیں گے؟ جب ہمیں خود پتہ ہوں گے۔ کھانا کھلانے بیٹھے ہیں، بسم اللہ تو پڑھتے ہیں، کھانا کھلانے کے بعد کبھی بچے کو الحمدللہ نہیں سکھایا۔ بسم اللہ سکھا دیتے اکثر مائیں، لیکن الحمدللہ نہیں سکھایا۔ پوری دعا سکھائیں، بچہ بہت ذہین ہوتا ہے، فوراً کاپی کر لیتا ہے، اور جو بچہ بچپن میں جو چیز سیکھ لیتا ہے وہ اس کے نقش میں ثبت ہو جاتی ہے۔ تو اپنے نقشوں میں ثبت کروانے کے لیے ہم نے بچوں کی تربیت اس انداز میں کرنی ہے۔ ہمارے بچے 11-11 12-12 بلکہ 12-12 کیا بالغ ہونے کے بعد بھی انہیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے، کیسی دعا ہے، کوئی دعائیں ہیں بھی صحیح کہ نہیں ہیں، کیسی کیسی دعاؤں سے کیا کیا اجر ملے گا، کیسے اپنی سیفٹی ہوگی۔ تو یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ اسلام سے دوری کا ضرورت میں۔ انگلش بھی سکھا دی، اردو بھی سکھا دی، اسکول میں 4-6 گھنٹے لگایا، ٹیوشن میں بھی 4-6 گھنٹے لگایا، اتنا ٹائم دنیاوی تعلیم پر دیا، پر جو سیکھنے والی تعلیم تھی اس کے لیے ٹائم ہی نہیں۔ اسے ہم ڈیلی سیکھیں گے، اسے روزانہ کی بیس پہ سیکھیں گے، سکھائیں گے، تو انشاءاللہ پھر کیا ہوگی؟ ہماری تربیت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت کے پیارے نبی نے سلام کا انداز بھی سکھایا۔ 3 بار اجازت لینے کے بعد جب جواب صحیح طریقے سے انہیں آواز ان کے کانوں میں نہ آئی تو وہ کیا کیا؟ بغیر کوئی شرمندگی، بغیر کسی ناراضگی کے تشریف لے گئے۔ جب صحابی نے دیکھا اب آواز نہیں آ رہی اور انہیں پتہ بھی چل گیا کہ 3 بار سلام کے بعد اللہ کے نبی لوٹ جائیں گے، تو بھاگا بھاگا گیا، نبی کو لے آئے اپنے گھر میں، اور پھر کیا تناول کیا پیش کیا؟ کشمش پیش کی، اور انہوں نے وہ کھائی۔ یعنی یہاں سے یہ بھی ہے کہ جو چیز میسر تھی انہوں نے وہ رکھ دی۔ مہمان نوازی میں کوئی یہ نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ اتنی حقیر چیز ہے تو یہ میں رکھوں، یہ اب اس کے لیے یہ منگواؤں۔ آج ہم نے اپنی صحت کے لیے جو چیزیں تھیں وہ مہمان نوازی میں بھی پیش کرنا چھوڑ دی۔ اس کے لیے بڑی بہترین بات میں نے پڑھی تھی، وہ یہ تھا کہ ہم جو چیز کھانے والی ہوتی ہیں، صحت مندانہ ہوتی ہیں، صحت مند کرنے والی، وہ ہم کھاتے نہیں۔ ہم کیا کھا کر بیمار ہوئے اور ہسپتال گئے؟
سموسے، ٹھیک ہے، یعنی آئلی چیزیں جتنی بھی جو ہماری معدوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں، جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، پیزے شاورمے کھا کر میں اسپتال گئی، پوچھنے والے آئے تو مجھے کیا دے کے گئے؟ فروٹس، اور خود وہاں پر بیٹھے رہے، ٹائم سپینڈ کیا، تو انہیں کھانے میں انہوں نے کیا استعمال کیا؟ پھر یہی سموسے، دہی بلے، تو پھر وہ خود بیمار ہو کر پھر، یعنی کہ ہم نے فروٹس کس کے لیے رکھ دیے؟ بیماروں کے لیے، جبکہ ایک صحت مند انسان کے لیے یہ چیز بہت ضروری تھی۔ ہم نے وہ پیسہ ایسی چیزوں پہ لگا دیا جو ہماری صحت کے لیے نقصان دہ تھا، پیسہ بھی لگایا، بعد میں بیمار ہونے کی صورت میں بھی پیسہ لگایا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی کو کیا پیش کی گئی؟ کشمش، اور کتنا فائدہ ہے اس میں، اتنا فائدہ ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ روزانہ کے 11 دانے کھانے والا کھجور، روزانہ کے 3 دانے کھانے والا کبھی کمزوری نہ ہو، کبھی طاقت کا مسئلہ ہی نہ ہو، لیکن آج ہم دیکھیں ہمارے اندر طاقتیں ہیں ہی نہیں۔ کیوں؟ ہم نے ان چیزوں کو کبھی کھایا ہی نہیں، پڑی ہے تو پڑی رہے گھر میں، ہم نے کیا کھانے؟ ہم نے وہی چیزیں جو ہمیں کھانی نہیں چاہیے تھی۔ یہ سب بھی ایک ٹرینڈ ہے، معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، بھئی کیا ہے؟ بھئی امیر لوگ ایسے کھاتے ہیں، ہم بھی یہی کھائیں گے۔ صحت کو دیکھیں، اپنی صحت کے لیے جو چیز بیسٹ ہے وہ کھائیں، اور اتنا کھائیں کہ جتنا کھانے کے بعد آپ کا پیٹ فل نہ ہو جائے، کیونکہ فل پیٹ بھرنا بھی شیطانی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے پیٹ کو اس طرح سے کھانا ہے کہ ایک حصہ کھانا کھائیں، ایک حصہ پانی کا استعمال کریں، اور ایک حصہ ہوا خارج کرنے کے لیے، سانس لینے کے لیے۔ یعنی اگر آپ کا اتنی بھوک ہے کہ 3 روٹیاں کھا سکتے ہیں تو آپ نے کتنی کھانی ہے؟ ایک، 3 کا 3 حصے کرنے ہیں نا، ایک، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ اب ہم کتنی کھا لیتے ہیں، کھاتے جاتے دعوت پہ گئے ہوئے، سارا مال اپنا ہے، کھا لو، جتنا اسٹاک ہوتا ہے اندر ڈال دو، کیا ہونا ہے؟ خود ہی بیمار ہوں گے، خود ہی بیمار ہو جاتے ہیں نا، صحت کے لیے نقصان دہ۔ تو انسان کو کھانے کے لیے ایک حصہ کھانے کا حکم دیا ہے۔ اب آپ 1 روٹی کھاتے ہیں تو آج کے بعد کتنی کھائیں گے؟ آدھی کر لیں، یعنی نہیں آدھی کر لیں، یعنی کہ آپ اپنی لمٹ تھوڑی کم کر لیں، کیونکہ فل پیٹ بھر کے کھانا ایک تو انسان کی صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دوسرا کیا ہے کہ وہ ڈم ہو جاتا ہے، کسی کام کے قابل ہی نہیں رہتا۔ چاقو چبند ہونے کے لیے کھانا کھایا جاتا ہے، جبکہ ہم سست ہو جاتے ہیں، اور سست ہونے کی وجہ سے شیطان ہم پر حملہ کرتا ہے، اور عبادات بھی صحیح طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ سیدنا ابو ہریرہ، افطارا عندکم الصائمون، عربی بتاؤں اردو بتاؤں؟ نیک اور صالح لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں، فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور تمہارے ہاں روزہ دار روزہ افطار کرتے رہیں۔ ہاں جی بالکل، جی جس کے گھر روزہ افطار کیا تب بھی یہ دعا دی جائے گی انہیں۔ جیسے مثال کے طور کسی نے میرا روزہ کھلوا دیا ہے، تو روزہ کھلوانے کے بعد میں وہاں پہ کھانا کھایا ہے تو ان کو یہ دعا دے کرو۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص تیرے گھر میں بغیر تیری اجازت کے جھانکنے لگے تو اسے کنکر مار دو، جس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے، تو تجھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ تاکہ جھانکی، اوپر چھت پہ چڑھ جانا، چھت پہ چڑھ کے دیواروں کے ساتھ ہمسایوں کے گھر میں تانکا جھانکی کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے گھر تم تانکا جھانکی کر رہے ہو، اگر وہ کوئی کنکر یا پتھر اٹھا کے مارتا ہے اور اس سے تمہاری آنکھ کو لگ کر تمہاری آنکھ پھوٹ جاتی ہے تو مارنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ غلطی کس کی ہے؟ تمہاری، کیونکہ تمہیں بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں جھانکنا بھی نہیں ہے۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، جھانک سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس سے پتہ چلے گا کہ اگلے نے اجازت دے گا تو اندر جائے۔ اگر اوپر سے کسی سے بات چیت کرنی ہے تو اوپر سے کھڑے ہو کر بغیر جھانکے سلام کرے، سلام کرنے کے بعد وہ جواب دیتا ہے تو آپ اس سے بات کریں، نہیں تو نیچے اتر آئے اور نیچے سے جا کر بات کریں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ، پچھلی حدیث سے کہ 3 مرتبہ اجازت لینے کے بعد بھی اگر اجازت نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ واپس چلے آنا ہے۔ اور اس حدیث سے جو بھی ہم نے پڑھی ہے کہ بغیر اجازت کے جھانکنے والی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کا نقصان ہوتا ہے تو ہو جائے، آپ کو نقصان کرنے کی اجازت ہے جب اس نے بغیر اجازت کے آپ کے گھر میں جھانکا۔ اب ظاہری بات ہے ہر گھر کیا ہے؟ پرائیویسی، میں نے پہلے بتا دیا، گھر کیا ہے؟ پرائیویسی۔ گھر کے اندر اگر صرف میاں بیوی رہتے ہیں، بچے کہیں گئے ہوئے ہیں تو پرائیویسی اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے۔
تو اسی طریقے سے بہت سے معاملات میں انسان چاہتا ہے کہ اب وہ اکیلا ہے تو کوئی میرے گھر میں نہ آئے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو اپنا ایزلی لباس پہن لیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کا کہ جو دوسروں کے سامنے پہننے سے منع کیا ہے، لیکن اب بندہ خود اکیلا ہے، فیل کر رہا ہے کہ اب میں ایزی ہونے کے لیے یہ کپڑے پہن لوں، چلو بھائی ایزی تو رہ جاؤں گی، تو اس لیے اوپر سے بھی جھانکنا منع کہ اجازت کے بغیر کسی کے گھر میں جھانکنا بھی منع ہے۔ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس قرض کے بارے میں حاضر ہوا جو میرے والد پر تھا، میں نے دروازے پر دستک دی تو آپ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا میں لگائی ہوئی ہے؟ گویا آپ کو یوں کہنا بھی پسند نہیں تھا۔ تو یہاں سے پتا چلا میں بھی نہیں کرنے، ہم یہ کہتے کھولو بھی صحیح میں ہوں، بھئی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ضروری تو نہیں ہر بندے کی آواز ہر وقت انسان اپنے دماغ میں فٹ رکھے کہ یہ اس کی آواز ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ کوئی اگر پوچھے کون تو آپ اپنا نیمز بتائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس انداز میں بتانا ہے کہ گھر سے باہر گزرنے والے لوگوں کو بھی پتا نہ چلے، جب آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ کوئی نہیں ہے تب اپنا نیمز بتائیں، یہ بھی نہیں کہ باہر چلنے والا گزرنے والا وہ آپ کی، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اپنے رجسٹر اپنی کاپیاں اسکولوں کی ساری تو بیگ میں ڈال دیتے ہیں، لیکن ایک دو ہاتھ میں رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ان کی جگہ نہیں ہوتی، بعض اوقات ویسے عادت بن جاتی ہے ہاتھوں میں کچھ لے کر چلنے کی۔ ان رجسٹرز ان کتابوں کے اوپر بھی اپنا نیمز نہیں ہونا چاہیے۔ باہر گزرنے والے معاشرے کے بگاڑ میں جو لوگ کھڑے ہیں وہ آپ کا نیمز جاننے کے بعد کچھ بھی کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ، پھر آپ سوچیں گے پتہ نہیں اس کو میرا نام کہاں سے پتا چلا۔ تو جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ایک بچی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا تھا تو ہم بڑے پریشان تھے کہ اسے اس کا نام کیسے پتا چلا۔ بعد میں پتا چلا کہ وہ جو رجسٹر لے کر جاتی ہے اس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، تو ایک دن اس کا نام والا سائڈ ایسے اس نے اٹھایا ہوا ہے تو نام والی سائڈ بیک میں تھی، یعنی سامنے تھی، تو اس کو پتا چل گیا کہ اس کا نام یہ ہے۔ تو اپنا نیم اس طرح سے بتانا ہے کہ وہ گھر والا سن لے، باہر چلنے والے لوگوں کو پتا نہ چلے، اور میں کرنے سے منع کر دیا گیا۔ اب ہے اپنے گھر میں آنے کے حوالے سے، یہ تو تھے کسی کے گھر میں جانے کے حوالے سے، اپنے گھر میں جانے کے حوالے سے حدیث ہے کہ سیدنا جابر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے رات کے وقت واپس آنے کی صورت میں بغیر اطلاع گھر آ جانے سے منع کیا ہے، کہ جب اپنے ہی گھر میں آنا ہے اور رات کے وقت واپس آنا ہے تو پہلے سے بتا کر رکھیں کہ میں رات کو واپس گھر آ جاؤں گا، اچانک آ کر گھر میں داخل نہیں ہونا۔ واپس آنے کے لیے پہلے سے اطلاع دینا ضروری ہے۔ اگر وہ اطلاع نہیں دیتا کیونکہ اس سے گویا گھر والوں کی خیانت یا چوری کو پکڑنا یا ان کے قصور کو ڈھونڈنا ہے کہ میرے غیر موجودگی میں یہ کیا کرتے ہیں، میں جا کر اچانک دیکھوں گا، تو یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ چاہے وہ بیوی رہ رہی ہے اس کے کیا ہے؟ امانت میں خیانت ہے۔ تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود کسی بھی مارکیٹ سے واپس آتے تھے تو مسجد میں جا کر 2 نفل پڑھتے تھے، اتنے میں مشہور ہو جاتا قافلہ آ گیا ہے اور سب لوگ واپس تشریف لا گئے ہیں چکے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں بھی اطلاع دے دی جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے گھروں میں جانا پسند کرتے تھے۔ کس صورت میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غیر، یعنی کہ آنے والے کے لیے کوئی غیر عورت بیٹھی ہو، تو کس حالت میں بیٹھی ہے؟ اب اگر میرے میاں گھر نہیں ہے، ہو سکتا ہے میں اپنی بہن کو اپنے گھر بلا لوں کہ آج رات آپ میرے گھر سو جاؤ، اور وہ سو رہی ہے اس انداز میں سو رہی ہے کہ گھر میں تو کوئی مرد نہیں ہے، غیر محرم نہیں ہے، پردے والا کوئی معاملہ نہیں ہے، وہ اپنے دوپٹہ اتار لیتی ہے، تھوڑا سوتے ہوئے کپڑوں کا بھی بعض اوقات پتہ نہیں چلتا، تو وہ اس انداز میں سو رہی ہے اور اچانک آنے والا آ جاتا ہے، تو وہ کیا کر رہا ہے؟ چوری ہو گئی نا، چوری۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ اپنے گھروں میں بھی رات کے وقت بھی ایسے نہیں آنا، اور دن کے وقت بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے کہ آنے سے پہلے، گھر میں داخل ہونے سے پہلے اپنا انداز کوئی اپنا لو تاکہ گھر والوں کو پتہ چلے کہ فلاں اندر آ رہا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر گلے سے آواز نکال دینا یا کوئی نام لے لینا، گھر میں آ بھی رہے ہیں، آ جاؤں میں اندر، کوئی بھی کسی بھی انداز سے ظاہر کر دینا، یعنی اجازت نہیں لے رہے، اندر آ کر بتا رہے ہیں کہ ہم آ گئے ہیں، تاکہ اندر کوئی ایسی عورت بیٹھی ہے یا ایسا کوئی معاملہ ہے وہ پرفیکٹ ہو جائے۔ تو اپنے گھر میں بھی کسی کو ایسے نہیں آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ محلے کی کوئی عورت آ کے بیٹھی ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ ظاہری بات ہے گھر عورت کا ہے، عورت اب کسی عورت سے ملنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے، تو اپنے گھر میں بھی بالغ مرد کے لیے کیا ہے؟ بچوں کے لیے نہیں،
بالغ مرد کے لیے کیا ہے؟ اجازت لے کر آئے گا. کیسی اجازت؟ آ کر اپنا انداز ظاہر کرے گا, کھنگورا مارے گا یا کسی بھی انداز میں سلام کر لے گا. ٹھیک ہے, سب سے بہتر طریقہ کیا ہے؟ سلام کر لے. اندر جیسے ہی داخل ہوا السلام علیکم, تاکہ آنے والے کو پتا چل بیٹھنے والے کو پتا چل جائے فلاں آ رہا, تو اپنے آپ کو بہتر کر لے. تو یہ تھے شرعی آداب کسی کے گھر میں داخل ہونے کے اور اپنے گھر میں بھی داخل ہونے کے. فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا, پھر اگر تم ان گھروں میں سے کسی گھر میں کسی کو نہ پاؤ, فَلَا تَدْخُلُوهَا, تو ان میں داخل نہ ہو, حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. یعنی آدمی جس گھر میں داخل ہونا چاہ رہا ہے اگر اس میں کوئی موجود نہ ہو تو بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اگر اندر سے کوئی آدمی کہہ دے کہ ابھی واپس چلے جاؤ, وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا, اگر کوئی تمہیں کہہ دو کہ واپس لوٹ جاؤ, فَارْجِعُوا, تو تم واپس لوٹ جاؤ, ہوا ازکیٰ لکم, تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. امی گھر نہیں ہے, آپ کو چھوڑ کے گئی ہوئی ہیں, گھر میں کوئی اور بھی نہیں ہے, بڑا کوئی نہیں ہے, مرد بھی کوئی نہیں ہے, بچیاں کھڑی ہوئی ہیں. اب اگر کوئی کزن آ جاتا ہے, ماموں کا بیٹا, تایا کا بیٹا, پھوپھی کا بیٹا, کسی بھی کوئی بھی رشتہ داری جو غیر محرم کی صورت میں, ٹھیک ہے نا, اب وہ بچی کہتی ہے امی گھر نہیں ہے, آپ واپس چلے جاؤ. تم تو ہو نا, دروازہ کھولو, میں تمہارے چچا کا بیٹا ہوں, تایا کا بیٹا ہوں, آنے دو مجھے بھی, یہ میرا ہی گھر ہے. اگر وہ نہیں کھو رہی, زبردستی اندر داخل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تمہیں کہا جب واپس لوٹ جاؤ تو تم واپس لوٹو. اور اگرچہ بچیوں والا معاملہ بھی نہ ہو, میاں بیوی بھی گھر میں ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھا جائے کون, بتا دیا جائے فلاں, اسے کہے ابھی آپ واپس جاؤ, ابھی آپ نہیں, فلاں ٹائم آ جانا. تو بغیر کسی ناراضگی کے, میں اتنی دور سے آیا ہوں, اب یہ کہہ رہا ہے کہ واپس لوٹ جاؤ, تو میں اب واپس جا کر آئندہ کبھی بھی نہیں آؤں گا اس کے گھر میں. مجھے غصہ آ گیا, میں بڑی شدت میں گھر جا کے دروازہ بجاتے ہوئے میں سے کہتا ہوں آئندہ فلاں کے گھر مجھے نہیں بھیجنا, وہاں تو پردے داری ہے, وہاں تو یہ معاملہ ہے, میرا دروازہ نہیں کھولا جاتا. اسلام کے کچھ تقاضے ہیں, اگر اس پر عمل نہ کیا جائے تو کیا ہوگا؟ معاشرے میں بگاڑ. دروازہ کھول دیا گیا, اندر آ گیا, ایک لڑکا اور لڑکی ہے, تو تیسرا کون ہے؟ شیطان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہے, تیسرا ان میں کون ہے؟ شیطان ہے. وہ محرم رشتے ہیں یا غیر محرم رشتے ہیں, شیطان کسی بھی صورت میں کسی کو بھی بہکا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ جب تمہیں کہا جائے لوٹ جاؤ تو تم لوٹ جانا زیادہ پسند کرو, اور یہ سمجھو کہ گھر والوں کی کوئی مجبوری ہوگی جس وجہ سے وہ ہمیں اندر آنے کے لیے اجازت نہیں دی. تو مسلمانوں کے دلوں کی پاکیزگی اور طہارت کے لیے ایسا ہی کرنا ہے, یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہے. یہ جو آیت ہے نا, ہوا ازکیٰ لکم, تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ اسٹوڈنٹس جیسے گھروں میں, مدرسے کے طلباء گھروں میں کھانے کے لیے جاتے ہیں, کھانا مانگنے کے لیے. ہاسٹل میں رہائش پذیر ہوتے ہیں, کہا جاتا ہے فلاں فلاں گھروں میں جا کر کھانا لے آؤ, پھر بیٹھ کے اکٹھے کھایا جاتا ہے, لنگر جو سے اکٹھا کرتے ہیں. تو کہتے ہیں ایسے ہی ایک بچہ تھا, وہ ہر روز کسی کے گھر میں جاتا تھا کھانا لینے کے لیے. وہاں ایک لڑکی تھی, اس کے دل کو کیا ہوا؟ پسند آ گیا وہ بچہ. اب وہ اس انتظار میں تھی جس دن والدین گھر نہ ہو تو میں اس کو اپنے گھر میں بلاؤں گی. اب وہ اسی تاک میں تھی, روزانہ بچہ کھانا لینے آتا تھا. ایک دن موقع مل گیا بچی کے لیے گھر میں, اس نے کہا اندر آ جاؤ. اس نے منع کیا, اس نے کہا میں کھانا نہیں دوں گی. اس نے کہا نہ تو میں جا رہا ہوں. اس نے کہا میں ابھی شور مچا کے کہہ دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے, یعنی اسے مجبور کیا اندر آنے کے لیے. اندر آ کر اس کا دروازہ بند کر دیا. اب اسے گناہ کی طرف راغب کرنے لگی. تو وہ اسٹوڈنٹ نیک تھا, دینی تھا, اسے پتا تھا یہ گناہ ہے اگر میں کروں گا. تو اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے بہت سے معاملات کیے, لیکن کوئی بھی اس کا عمل اثر نہیں کر رہا تھا. اتنے میں اس کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ آزمائش میں آ گیا ہے اور یہ اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنا چاہتا ہے, اللہ نے اسے ایک ترکیب سوجھوائی. اور وہ کیا تھی؟ اس وقت واش رومز کے لیے کچھ سالوں پہلے چلے جائیں, واش رومز گھروں میں کیسے ہوتے تھے؟ اس طرح کے نہیں ہوتے تھے جو آج. وہ ہوتے تھے کہ آتے تھے جمعدار اور آ کر صاف کر جاتے تھے. سمجھ آئے گی کیسے تھے؟ پھٹے رکھے ہوتے تھے اور اس کے اوپر بیٹھ کے کیا جاتا تھا اور نیچے پڑا رہتا تھا, اور وہ لے کر آتے تھے مٹی یا دوسری چیزیں, اس میں آپ اس کو لے کر جاتے تھے. تو اس وقت ویسے واش رومز تھے. تو اس واش روم میں اس کے ذہن میں ترکیب آئی, اس نے کہا اچھا مجھے واش روم جانے دو, مجھے اپنے آپ کو فارغ کرنے دو تاکہ میں ایزلی تمہارے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکوں. اس نے اجازت دے دی, چلا گیا واش روم. جا کے وہ ساری گندگی اٹھا کر اس نے اپنے اوپر مل دی.
کہ اب یہ کسی صورت میں میرے سے کراہت فیل کرے گی اور مجھے گناہ کے لیے آمادہ نہیں کرے گی. وہ باہر نکلا تو اس نے اس سے کراہت محسوس کی, اسے دفع ہونے کو کہا. وہ نکل آیا, مسجد میں آیا اور اپنے آپ کو غسل دیا اچھے طریقے سے. بڑا یعنی کہ بہت ٹائم اس نے اپنے پر جو چیزیں لگائی, بہت 7 بار کہتے پتہ نہیں یا 3 بار اس نے اچھے طریقے سے غسل کیا. اور غسل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایسی خوشبو تھی مرتے وقت کہ لوگ بڑے حیران تھے کہ یہ اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی. تو استاد کو اس نے اپنا سارا معاملہ بتایا تھا, کس صورت میں کہ آئندہ مجھے اس گھر میں کھانے کے لیے لینے کے لیے آپ نے نہیں بھیجنا. استاد کو پتا تھا, یہ اس کو پتا تھا. جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو میت سے اتنی خوشبوئیں بلند ہو رہی, لوگ بہت حیران ہیں. تب استاد نے یہ واقعہ کھولا کہ اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ رکھنے کے لیے اپنے جسم پر گندگی لگائی تھی. آج اللہ کو اس کی یہ کام, یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے اندر سے خوشبو جاری ہو گئی. سبحان. تو اسی طرح حضرت یوسف نے بھی تو اپنے آپ کو بچایا تھا, ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے احسان اور فضل اور رحمت ہے کہ جس پر اللہ چاہے کر دیتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ جب تمہیں کسی گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے تو تم واپس لوٹ آؤ, تاکہ تم بھی پاک رہو, دوسرا بھی پاک رہے. ہو سکتا ہے محلے والوں کو پتا ہو کہ اس وقت کیا ہے, ان کی بیٹی گھر میں اکیلی ہے. اب وہ چچا کا بیٹا, ماموں کا بیٹا آ کر سلام دعا اور اپنا کام کر کے چلا جاتا ہے, کوئی بھی معاملہ نہیں کرتا, کچھ بھی نہیں ہوتا. لوگوں کو عبداللہ بن ابی جیسے لوگوں کو کیا مل جاتا ہے, موقع مل جاتا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہوا اسکالکم, تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے, عفت و عصمت کی پاک دامنی کے لیے یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم لوٹ آؤ. واللہ بما تعملون علیم, اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ایک انسان کو بغیر اجازت کے تانکنے, جھانکنے اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں داخل ہونے سے منع کیا ہے, تو آج ہم دیکھتے ہیں میڈیا اور موبائل ہمارے گھروں میں کیسے داخل ہو گئے. بغیر اجازت کے مرد کیسے آ گئے, بٹن آن کیا ہر مرد اندر آ گیا. اور موبائل میں چیٹنگ کے ذریعے میں ایک سے چیٹ کرنے کے لیے بھی کیا ہوا, فلاں کی رونگ کال دی, بند کر دیتی, میرا کیا, اس کے پیسے کٹ رہے تھے, میں نے تو صرف گفتگو کی. ایک دن گفتگو کی اور اس نے کیا کیا, اگلی دفعہ پھر اس کی جرات ہو گئی, اس نے پھر کال ملا دی. میرے پاس کتنے رونگ نمبر آتے ہیں. اب دیکھیں ہمارا کون سا کام, ہم نے کون سا ایسا کرنا ہے. رونگ نمبر آتے ہیں, جیسے ہی میرے پاس کوئی رونگ نمبر آتا ہے میں سلام کرتی ہوں, اگلا دیکھتی ہوں کہ یہ رونگ نمبر ہے, کسی کی بات نہیں ہونی, کوئی خیر مرد ہی ہے جو جان بوجھ کے ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے, میں موبائل اپنے میاں کو پکڑا دیتی ہوں کہ آپ بات کرو گے تو نیکسٹ فون ہی نہیں آئے گا, آتا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ اگر میں تھوڑی سی دھلک, تھوڑی سی ڈھیل دیتی ہوں, پیچھے بھی یہی ہے نا, الزانیۃ, زانیہ عورت کا ذکر پہلے ہے. عورت ڈھیل دے گی تو مرد آگے بڑھے گا, عورت ڈھیل نہیں دیتی تو مرد کی جرت نہیں ہے کہ وہ آگے بڑھے. آپ نے غصے سے فون بند کر دیا کہ آئندہ مجھے فون نہیں کرنا, پھر بھی وہ آپ کو ڈسٹرب کرتا ہے, تو پھر آپ کسی محرم کو اپنے فون دے کر اس کی کلاس لگوا لیں, تو یہ معاملہ یہیں پر کیا ہو جائے گا, رک جائے گا, ختم ہو جائے گا, زنا کی حدیں نہیں بڑھیں گی. تو موبائل بھی کیا ہے, زنا کو بڑھانے والا, میڈیا بھی کیا ہے, زنا کو بڑھانے والا. کیسے ہمارے گھروں میں داخل ہو گئے, بغیر اجازت کے. اب وہ آہستہ آہستہ بات کرتے کرتے ایک دن دوسری کال میں کیا کہتا ہے, آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے. بچیاں ہیں, دل لگی کے لیے انہیں اللہ رب العزت نے ایک ایسی چیز اس کے اندر رکھ دی ہے, ایک لڑکے میں بھی اور ایک لڑکی میں بھی. اب ان دونوں کا دل کر رہا آپس میں گفتگو کرنے کا, چیٹ سے وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے, گفتگو سے وہ آگے سے آگے بڑھتے رہے, یہاں تک کہ نوبت کہاں تک آتی ہے, یہ ہاسٹل میں رہنے والی بچیوں کی رویدادیں ہیں جو ہمارے کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں دور دراز علاقوں میں چلی جاتی ہیں, مائیں بھیج دیتی ہیں, تو وہ بتاتی ہے کیسی, کتنے ایسے فیچر میں نے پڑھے. کیا ہوتا ہے ہاسٹل میں, خود بتاتی ہیں رات کو بستر کے اندر, کمبلز کے اندر اپنے کپڑے اتار کر اپنی تصویریں سینڈ کرنے تک نوبت آ جاتی ہے. زنا کو بڑھانے والی بات میڈیا,
ایک چیٹ ہو رہی ہے باتیں ہو رہی ہیں، میں تمہاری آواز بڑی خوبصورت ہے، پہلے پھر چہرے کی طرف آتا ہے، اپنے چہرے کی تصویر تو بھیجو، اپنی خوبصورتی تو دکھاؤ کتنی خوبصورت ہو، لڑکی چاہ رہی ہوتی ہے میری تعریف ہو، وہ لڑکیاں تصویریں بھیجنا شروع کرتے ہیں، پھر اس کو باتوں میں الجھاتے ہوئے سلجھاتے ہوئے کہ بھئی تم میری ہو، محبت کے جھانسے دیتے ہوئے لڑکی اتنا پاگل ہو جاتی ہے کہ اس کو اپنی اصل بھول جاتی ہے۔ اصل کیا ہے؟ عزت اور عظمت کی حفاظت، اسے بھول جاتا ہے، اسے کیا یاد رہتا ہے؟ بس یہ لڑکا میرا سب کچھ ہے، میرے ماں باپ بھی میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ یہ سارے معاملے کرتی ہیں، بستروں کے اندر گھس کر لمبے لمبے موبائل پہ کالیں کرنا، چیٹ کرنا، بچیوں کے الگ رومز ہوتے ہیں، بھی آپ الگ روم میں سوئیں، الگ روم میں سونے کے بعد کب تک موبائلز میں لگی رہیں، کب تک وہ یہ باتیں کرتی رہیں، کیونکہ معاشرے میں آزادی ہم نے دی اور وہ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لڑکے بھی رات گئے تک اور لڑکیاں بھی رات گئے تک۔ آپ دیکھ لیں جتنے پیکج رات کے ملتے ہیں وہ دن کے نہیں ملتے۔ یہ رات کے پیکج کیا ہیں؟ 12 گھنٹے پورا پیکج لگ جائے گا، تم آرام سے گفتگو کر سکتے ہو۔ اب وہ گھنٹے پیکج لگا کر گفتگو ہو رہی ہے، اور گفتگو میں کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ زنا والی صاف صاف بات ہے، اور تو کچھ نہیں ہو رہا۔ محبت، عشق، معشوقی، پیار، میں تمہارے پیار میں اتنا پاگل ہو گیا مجھے نیند نہیں آ رہی، وہ کہتی ہے اچھا اتنے پاگل ہو گئے، وہ بھی پاگل ہو کر اپنا سب کچھ دو پہ لگا دیتی ہے۔ ایک دفعہ اس کے پاس تصویریں جانے کی دیر ہے، پھر اس نے بلیک میلنگ شروع کر دی۔ کیسے بلیک میلنگ؟ تمہاری تصویریں ہیں میرے پاس، آج رات اگر تم میرے پاس نہ آئی تو یہ تمہاری تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل کر دوں گا۔ اب وہ پھنس گئی، اب وہ جاتی ہے رات کو اس کے ساتھ گزارتی ہے، جیسے ہی رات گزارتی ہے وہ ریل میں بھی ساری ویڈیو بنا دیتا ہے، مزید اسے پھنساتا چلا جاتا ہے۔ وہ بچی کتنے معاملات سے گزر کر ہاسٹل سے پڑھ کے گھر آتی ہے، اور وہ کس حالت میں آتی ہے ہم اسے پاک دامن نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے آپ کو آپ کی عزت اور عصمت کے لیے کیا کہا ہے کہ اگر کوئی غیر مرد تمہیں پڑھانے والا ہے اور تم پڑھنے والی دین کو سیکھنے والی ہو تب بھی تمہیں اجازت نہیں ہے سیکھو۔ یہاں دنیاوی تعلیم کے لیے ٹیوشنز جینٹس کو بلایا جاتا ہے، روم میں بٹھا دیا جاتا ہے۔ میرے ہی گھر میں ہوم ٹیوشن کا رواج ہے۔ اب کیا ہے، لڑکا آگے سر آگے آپ پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، میری بیٹی اس کے پاس بیٹھ کے پڑھ رہی ہے۔ کیسے پڑھ رہی ہے کوئی پتہ نہیں، پینوں کا تبادلہ ہوا، ہاتھ سے ہاتھ ٹچ ہوئے، معاملہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو یہ میڈیا، یہ موبائل، یہ جینٹس، یہ نامحرم جن کو ہم اپنے گھروں میں گھسا دیتے ہیں، یہی ہمارے گھر کو بگاڑنے، ہماری بچیوں کو بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ہمیں کیسے اس کی موبائل سے بچنا ہوگا؟ اس کی باؤنڈری بنانی ہوگی۔ موبائل کے لیے باؤنڈری کیا ہوتی ہے؟ لمٹ، کہ اس سے آگے میں نے نہیں بڑھنا، میں نے موبائل کا استعمال اتنا کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، اس کو کتنا استعمال کرنا ہے۔ بچوں آپ کے پاس موبائل کے لیے آدھا گھنٹہ ہے اور میرے سامنے بیٹھ کے کرو گے، کیا کرنا ہے؟ اسکول کی تعلیم کے لیے کرنا ہے تب بھی میرے سامنے، تھوڑی دیر بعد جھانکے بچے موبائل پہ کیا دیکھ رہے ہیں، موبائل پہلے ان کے ہینڈ اوور کر دینی چاہیے، اگر کر رہے ہیں تو بار بار جھانکے ان کو کیا دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں تو کون سی دیکھ رہے ہیں، میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں۔ پہلے تو ایسی چیزوں سے اجتناب کریں۔ میں نے اوباما کی بیوی کے بارے میں پڑھا تھا کہ وہ اوباما کی بیوی اور اوباما نے اپنے بچوں کو بالغ ہونے تک نہ میڈیا دیکھنے دیا نہ موبائل دیا، حالانکہ کون ہے وہ؟ کافر ہے، اسے بھی پتا ہے کہ یہ چیزیں بچوں کی تباہی کا باعث ہے۔ خود انہوں نے اپنے اخبار میں نے فیچر پڑھا تھا کہ انہوں نے ان چیزوں سے اپنے بچوں کو دور رکھا ہوا، اور آج ہم اپنے 6 ماہ کے بچے کو بھی موبائل پکڑوا دیتے، کیا لگا دیتے ہیں؟ میں خود جا کر دیکھتی ہوں بچہ کھانا نہیں کھاتا ایسے، مجھے اتنا غصہ آتا ہے اس بات کے اوپر کہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، سو کھانا کھانے کے لیے ایسے کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میری اپنی سسٹر تھی، میں نے اسے روکا، میں نے کہا یہ کیا کرتی ہو، بچے کھانا نہیں کھاتے اس طرح کھانا کھا لیتے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو بڑے ہونے تک ان کی یہی عادت بن جائے گی، یہ کھانا کھا رہے ہیں، یہ شیطان کو کھلا رہے ہیں، اس کھانے کھلانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ٹی وی پہ کارٹون دیکھتا رہے، موبائل پہ چیزیں دیکھتا رہے، اور میں ادھر سے اس کے نوالے دیتی رہتی ہوں، اسے پتہ ہی نہیں چلتا، وہ زیادہ روٹی کھا لیتا ہے، اس طرح اس کا فائدہ ہو۔ کیا فائدہ ہوا؟ آپ اس کے اندر کیا ڈال رہے ہیں؟ روٹی کے ساتھ ساتھ کیا ڈال رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے؟ گند ڈال رہے ہیں۔
وہ غلاظت ڈال رہے ہیں، وہ گندگی ڈال رہے ہیں جس کی عادت اس کی پختہ ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ پہلی مائیں جب اپنے بچوں کو دودھ پلاتی تھی، وضو کر کے دودھ پلاتے ہوئے وہ صحابہ اور صحابیات کے قصے سنایا کرتی تھی. بچے کیسے پیدا ہوتے تھے؟ جوان مرد پیدا ہوتے تھے، ڈٹن کے لڑنے والے پیدا ہوتے تھے. خولا کے بچے کیسے تھے؟ چاروں بچوں کو کیا کہہ رہی ہیں؟ جاؤ نبی کے ساتھ جہاد پر، یاد رکھو نبی کو کوئی آنچ نہ آئے، تمہارے سینوں پہ گولی آئے. اگر تم نے جنگ کے دوران پیٹھ دکھائی، سینے کو پھیر دیا اور تمہارے سینے پر گولیاں نہ لگی، تلواریں نہ چلی، تیر نہ برسے، میں تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی. آج ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے؟ کبھی ایسی باتیں کیا؟ میں نے بھی بتایا ہمارے بچوں کو دعائیں ہی نہیں آتی. واش روم جا رہا ہے، آ رہا ہے، گھر سے نکل رہا ہے، گھر سے جا رہا ہے، سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی دعا انہیں نہیں پتا. کیوں؟ کیونکہ آج ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سے دور کیا ہوا ہے اور انگریزی کے ساتھ بٹھا دیا. انگریز بنانا ہے کیا؟ کتنا انگریز بن جائے گا؟ فزکس بھی پڑھ لے، کیمسٹری بھی پڑھ لے، بایو بھی پڑھ لے، انگلش بھی پڑھ لے، پھر بھی اس نے انگریز نہیں بن جانا. اگر آپ انہیں دین پڑھا دے تو اسلام کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ مسلمان ضرور بن جانا. یہ ایسی کتابیں جن کی سمجھ ہی نہیں آتی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس نے بھی اس کو پڑھا اس کو سمجھ آ گئی. کہتے آگے پڑھتے ہیں پیچھے بھول جاتا ہے، پیچھے پڑھتے ہیں آگے بھول جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتی فزکس میں کیا، کیمسٹری میں کیا، رٹے لگا کے پیپر دے کے آ جاتے ہیں. قرآن ایک ایسی کتاب ہے واحد، آپ ایک دفعہ اسے شوق سے، رغبت سے، یقین کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اب آپ سورۃ نور پڑھ رہے ہیں نا، میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں جو دل کی لگن سے پڑھ رہے ہیں نا کبھی بھی انہیں نہیں بھولے گی. ہے نا گارنٹی؟ بھولے گی یہ چیزیں؟ کبھی بھی نہیں بھولیں گی. کیوں؟ کیونکہ ایک ایک بات واضح کر کے ہم پڑھ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں فٹ ہو رہی ہیں یہ چیزیں، اور جب فٹ ہو جائیں گی، سخت ہو جائیں گی تو یہ کبھی ہمارے ذہنوں سے نہیں نکلیں گی انشاءاللہ. جب میں سورۃ نور کی تلاوت کروں گی انشاءاللہ فوراً سارے احکامات میرے ذہن میں چل رہے ہوں گے نا انشاءاللہ، کیونکہ ترجمہ یاد کر رہے ہیں، ساری باتیں پڑھ رہے ہوں گے کہ اگر میں پڑھوں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتکم تو مجھے سمجھ آ جائے گا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کسی کے گھر میں جانے کی اجازت کے آداب سکھا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. تو یہ ساری صورت اور اس کے شرعی آداب ہمیں کیا کر رہے ہیں؟ پاکیزہ رکھنے کے لیے ان حکموں پر عمل کرنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جانتے ہو، تم نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بہتر جانتا ہے. لیسا علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تدخلوا، یہ کہ داخل ہو جاؤ، بیوتن، ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ، جن میں کوئی رہائش نہیں ہے. ہوٹل ہو گئے، ڈیرے ہو گئے، ٹھیک ہے نا، چھپر ڈال کے ڈیرے بنائے ہوتے ہیں، چارپائی پڑی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یا گھروں کے باہر ابھی دیہاتوں میں چلے جائیں ڈیرے بنے ہوئے ہیں، رہتا کوئی نہیں ہے. ڈیرا کس لیے ہوتا ہے؟ کہ کوئی بھی آ کر بیٹھ سکتا ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. متاع لکم فیہا متاع لکم، وہ ایسے گھر ہیں جس میں تمہارے لیے فائدہ ہے. شاہراہیں ہیں، شاہراہوں پہ گھر بنے ہوئے ہیں. جیسے آپ راستے میں چلتے چلتے کہیں بینچ بچھی ہوئی ہے تو وہ کسی نے بچھائی ہوئی ہے، تو وہ کیا ایک ڈیرا، ایک جگہ ہے، لوگوں نے کس لیے بچھائی ہے؟ کہ کوئی تھک جاتا ہے تو یہاں پہ بیٹھ کر اپنا سکون حاصل کر لے. تو فیہا متاع لکم، ایسے گھر جو کسی کی رہائش کے گھر نہیں ہے، ڈیرے ہیں، شاہراہیں ہیں، ہوٹلز ہیں، یا پھر کھانے کے لیے ہوٹلز بنے ہوتے ہیں تو وہاں پہ چارپائیاں بھی بچھی ہوتی ہیں کہ بندہ لیٹ جاتا ہے. تو ایسے گھروں میں اجازت کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس میں تم فائدہ لینے کے لیے ٹھہرے ہو، فائدہ لوگے اور چلے جاؤ گے. واللہ یعلم ما تبدون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، جو کچھ تم چھپاتے ہو، دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. یعنی تمہاری نیت کو اللہ کیا کرتا ہے؟ جانتا ہے. چھپا رہے ہو نیت میں، لوگوں کو بتا رہے ہو میں تو اس لیے گھر میں آئی تھی، اب میں کوئی زانی تھوڑا ہوں، میں کوئی تمہاری بیٹی کی عزت تھوڑا تار تار کر دوں گی. تمہاری نیت میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. آنے والا کتنا مخلص ہو کے آ رہا ہے یا کیا نیت لے کر آ رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے جگہوں کا ذکر کیا، ہوٹل، دکانیں، تجارتی جگہیں، شاہراہیں، ڈیرے، جن میں بغیر اجازت کے آپ داخل ہو سکتے ہیں. سب کو پتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ لوگ اپنے گھر والوں کے ساتھ نہیں رہتے، بیویاں بچوں کے ساتھ تھوڑا رہ رہے ہیں. ایسی جگہوں پہ، ایسی جگہ پہ وہ کون رہتے ہیں؟ مرد ہی بیٹھے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کے لیے اتنا پردے والا معاملہ نہیں رکھا. دیکھ لے، عورت کے لیے زیادہ پردے والا معاملہ ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت خود ایک زینت ہے.
نہ بھی کوئی زینت کرے. عورت خود کیا ہے؟ ایک زینت ہے. مرد اتنی زینت والا نہیں ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے عورت کو حسین پرکشش زینت والا بنا دیا. تو یہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہاں ان گھروں میں تم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ نہیں رہتے. تو اس لیے البتہ اگر کسی نے ہوٹل میں کوئی کمرہ لے لیا ہے اور اس کمرے میں لوگ رہ رہے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ, تو اس کا حکم بھی گھر کے ساتھ آ جائے گا. یہ وہ گھر ہے جس میں کوئی رہائش نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, وہ ہوٹل تو ضرور ہے. اب ہوٹل میں کسی نے کوئی کمرہ خرید لیا, اب میں کہوں میں تو ہوٹل میں آئی ہوں تو بغیر اجازت کے چلی جاؤں, نہیں. اس کمرے کے اندر جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے تب کسی صورت میں بھی آپ کو وہاں بھی جانے کی, بغیر اجازت کے داخل ہونے کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دے رہا. نہ اس کمرے میں جا سکتے ہیں, نہ اس کمرے میں جھانک سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہاں پہ پھر وہ اپنے اہل کے ساتھ رہ رہا ہے, بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ قانون دیے ہیں, انشاءاللہ اس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں, اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں. ایک عورت اگر مردوں کو نہیں دیکھ سکتی تو کیا ایک مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو تو نہیں چھپائے گا نا. اس کے لیے حکم کیا ہے؟ غض بصر. نظر کو نیچے رکھنے سے مراد کیا ہے؟ غض بصر. بصر کا مطلب نگاہ نیچے رکھنا. ایک مرد سب کو دیکھتا نہیں پھرے گا, فنکشن میں جا کر ایک ایک کے اوپر نگاہ ڈال کر دیکھتا نہیں پڑے گا. بھئی میں جو تھوڑا پردہ کا حکم دیا اللہ نے ان عورتوں کو دیا, یہ عورتیں نہیں کر کے آئی تو مجھے کیا, میں دیکھ لوں؟ نہیں. مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ اپنی عورتوں, اپنی محرم عورتوں کے سوا کسی کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا. اپنی نگاہ کا استعمال کیسے کرے گا؟ غض بصر, نیچے رکھنا, بغیر کسی معاملے کے نگاہ کو نہیں اٹھانا. اب جتنی بھی عورتیں بے پردہ ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پردہ کرتی تو مرد پردہ کرتا نہیں. مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ اگر وہ بے پردہ بھی آئی ہے تو مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اپنی نگاہ کو نیچے رکھے. اب یہاں پہ لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ عورتوں کے لیے پردہ ہے, میرے لیے تھوڑا ہے. اب مثال کے طور پر کوئی بھی بچی پردہ کرتی ہے, وہ کہتی ہے اس گھر میں اب پردہ ہے, وہ میرے لیے پردہ تھوڑا ہے. پردہ جس نے کرنا ہے وہ خود ہی کرے. میں تو ایسے اندر آؤں گا اور دیکھوں گا بھی صحیح. دیکھنے سے تو تمہیں بھی اللہ نے منع کر دیا, پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ جب تمہیں پتا ہے کہ ایسے گھر میں کوئی غیر محرم ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا ہے, دیکھنا نہیں ہے. کوئی پردہ کرے یا نہ کرے, ایک مرد کے لیے حکم کیا ہے؟ یہ حکم ہے, یہ فرض ہے, ٹھیک ہے نا. یہ عام مرد کے لیے بھی فرض ہے, جس نے کلمہ پڑھ لیا سب کے لیے فرض ہو گیا کہ اس نے کیا کرنا ہے؟ غض بصر کا. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یعنی یہ مرد کے لیے دوسرا حکم ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے کہ اللہ نے جس کے لیے اسے حلال کیا ہے اس کے لیے حلال جانے, جس کے لیے اللہ نے حلال نہیں کیا اس کے لیے اس کو حلال نہیں کیا جا سکتا. اگر وہ اس کے لیے حلال کرے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زنا ہو جائے گا. اپنی شرمگاہ, ایک مرد کی شرمگاہ یعنی سطر جسے کہا جاتا ہے. سطر کتنا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک. جو جینٹس چھوٹے پینٹیں پہن لیتے ہیں اتنی چھوٹی ہوتی ہیں کہ وہ گھٹنوں سے بھی اوپر ہوتی ہیں, تو پردے کی حدود میں آ گئے. اتنی نہیں پہن سکتے آپ, اتنی پہن سکتے ہیں کہ وہ گھٹنے سے نیچے آئے, گھٹنے سے اوپر نہ جائے, ٹھیک ہے نا. ایک مرد اگر کوئی بھی ایسا شلوار, کوئی بھی ایسا کپڑا, کوئی بھی ایسا تہبند پہنتا ہے تو کتنا اس نے اپنے آپ کو چھپانا ہے؟ اس کا سطر کتنا ہے, یعنی وہ جو لوگوں سے چھپا سکتا ہے تو وہ ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک آئے گا, گھٹنے سے اوپر اس کا پردہ ہے. اور اسی طریقے سے جب وہ کوئی جینز پہنتا ہے اور شرٹس پہنتا ہے تو جینز پہننے کے بعد اس کو شرٹ کتنی پہننے کا حکم ہے؟ اتنی شرٹ پہنے کہ اس کا حصہ چھپ جائے. اب وہ جب شرٹ کو جینز کے اندر ڈال دیتا ہے وہ بھی پردہ نہیں کر رہا, وہ بھی اپنے سطر کو نہیں چھپا رہا, وہ بھی اپنے لباس کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا. جیسے ہمارے اسکولوں کے لباس ہیں, 9th کا بچہ ہے, 8th کا بچہ ہے, 10th کا بچہ ہے, بالغ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ ہو ہی جاتا ہے تقریباً. بالغ ہونے کے بعد کالج جا رہا ہے, یونیورسٹی جا رہا ہے, پینٹ شرٹس پہنتا ہے یا جابس کر رہا ہے, جب وہ دفتروں میں جاتا ہے شرٹس کو کیا کرتا ہے؟
اندر گھسا لیتا ہے. پینٹ پہنی ہوئی ہے, اب کئی لوگوں کی تو پینٹس اتنی ٹائٹ ہوتی ہے کہ سارے جسم کے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں. جب ایک عورت کے لیے تنگ اور باریک لباس پہننا منع ہے تو ایک مرد کے لیے جو سطر والا حصہ ہے اس سطر پر اس نے تنگ اور باریک کپڑا نہیں پہننا. سمجھ آ گئی کہ وہ جتنا سطر اسے چھپانے کا حکم ہے اتنے سطر پر وہ کھلا کپڑا پہنے گا, چھپا کر رکھے گا. اگر وہ پینٹ شرٹس پہنتے ہیں تو شرٹ اتنی ہو کہ وہ نیچے آئے تاکہ اس کا وہ حصہ چھپ جائے, وہ برہنگی ظاہر نہ ہو, پتہ نہ چل رہا ہو کہ بیک سائڈ اس کی کیسی ہے اور کیسے بیٹھتا ہے. جیسے ہم بیٹھتے ہیں بعض کا جب کھڑے ہوتے ہیں تو پیچھے سے اپنی قمیض کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ شیپس بن جاتی ہے, شیپ بننے کی وجہ سے بری لگتی ہے. جب مرد کی جیز ہے شیپ والی اور وہ ہو بھی ٹائٹ اور شرٹ اس کی اندر ہو تو یہ اس کا سطر چھپانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ اس نے بھی اپنے آپ کو برہنہ کر لیا تو اللہ کے نزدیک وہ بھی گناہگار ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے سطر کی حفاظت کرو, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو. کسی عورت کی نظر تمہارے سطر پر نہ پڑے, کسی مرد کی بھی نظر تمہارے سطر پر نہ پڑے. کوئی عورت کسی عورت کو بغیر کسی وجہ کے نہیں دیکھ سکتی. پریگننسی ہے, دوسرے معاملات ہیں, آپریشن کرنے ہیں, وہ ایک مجبوری ہے. اب میں کہوں کہ یہ میری بیٹی ایسے میرا پردہ نہیں پردہ, یہ گھر کی عورت ہے اس کا بھی میرے جیسے سارا معاملہ ہے. اب میں یہاں پہ گرمی لگ رہی ہے تو اسے کہتے ہو آ کے پاؤڈر لگا لو, تیل لگا لو, یا ایسا کچھ کر لو, یا میری مالش کر دو. ایک عورت کو عورت سے پردہ ہے, اپنے سطر کی وہ خود حفاظت کرے. ایسے لوگوں کے پاس جا کر اپنا سطر نہیں کھول سکتی بغیر کسی مجبوری کے. اگر اسے حمل نہیں ہو رہا, حمل کی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کوئی ایسے ٹوٹکے کرتی ہیں, وہ ایک مجبوری ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مجبوری ہے. اس مجبوری سے ہٹ کر جیسا کہ لوگ اب ایک عورت سے بھی دل لگی کر کے لطف لیتی ہے تو یہ بھی حرام ہے, یہ بھی گناہ ہے. ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. تو سیم اسی طریقے سے ایک مرد کا بھی جتنا سطر کا حصہ ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کو ہر لوگوں سے چھپا کر رکھے, بغیر کسی مجبوری کی صورت میں اس کو ظاہر نہ کرے. تو یہ دونوں حکم اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر ایک مرد قصدن یا ارادہ کیے بغیر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نگاہ پڑ جاتی ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتا رہے گا, بلکہ کیا کرے, فوراً اپنی نگاہوں کو نیچا کر لے. یا پھر یہ کہے اب ایک دفعہ تو دیکھ لیا, 10 دفعہ دیکھوں یا ایک دفعہ دیکھوں, بات تو ایک ہی ہے, اب میں دیکھ سکتا ہوں. نہیں, پہلی نظر اچانک جو پڑ گئی وہ معاف ہے, دوسری نظر جو ارادتاً ڈالیں گے وہ معاف نہیں ہے. اسی طرح عورت کے لیے اگر اچانک کسی مرد پر نظر پڑ جاتی ہے تو وہ معاف ہے, ارادتاً وہ نظر ڈالتی ہے تو پھر معاف نہیں. اب جتنے ٹی وی ڈرامے دیکھتے ہیں ارادے سے دیکھتے ہیں نا, جتنے فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں, جتنا میڈیا کو کھولتے ہیں, موبائل کھولتے ہیں, ارادہ کر کے کھول رہے ہوتے ہیں نا. کیا دیکھ رہے ہیں؟ مرد کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے, مرد عورت کو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا, موبائل فتنہ ہوا کہ نہیں ہوا, باؤنڈری لگانی ضروری ہے کہ نہیں ہے, کتنا, اتنا کہ جتنا آپ کو ضرورت ہے اس کو استعمال کریں. اس سے زیادہ استعمال آپ کے لیے, آپ کے اعمال کے لیے, آپ کی قبر کے لیے, آپ کی آخرت کے لیے تباہ کاریاں ہیں. تو کیا ہوا, آپ ایک دن ساری دن محنت کر کے نمازیں بھی پڑھیں, عبادتیں بھی کریں, ذکر و اذکار بھی کریں, ساتھ میں یہ گناہ والے کام. اللہ نے کہہ دیا نا یہ سورج فرض ہے, غض بصر مرد کے لیے جیسے فرض ہے, آگے اگلی آیت میں عورت کے لیے بھی فرض ہے. پھر آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے رہیں تو کیا آپ نے اللہ کے حکم کو پورا کیا؟ نہیں. اس لیے اس کو باؤنڈری لگائیں, اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں. کس لیے؟ ذالک ازکی لہم, یہ تمہارے پاکیزہ رہنے کے لیے بہتر ہے. دیکھ لیں جتنا ہم حیا سے ہٹیں گے, بے حیائی والے کاموں میں جائیں گے نا, اتنا دین سے دور ہوتے چلے جائیں گے. پھر نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا. ایسے ہی ہے نا, ٹی وی فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی کیفیت دیکھیں, نماز پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا ہے نا. آٹومیٹکلی آہستہ آہستہ ہم کہیں کہ ہمیں کوئی گناہ کی سزا نہیں مل رہی, یہ غلط بات ہے. سزا دین سے دوری کی صورت میں مل رہی ہے.
میں جتنا ان چیزوں میں آ رہی ہوں اتنا دین سے دور ہوتی چلی جا رہی ہوں، اتنا عمل سے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہوں. تو یہ بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ دین چھین لیتا ہے، اسلام کی روشنی کو چھین لیتا ہے، اسلام پر عمل کرنا چھین لیتا ہے. کن صورتوں میں؟ سزاؤں کی صورتوں میں. اور سزا کس کی؟ ہمارے گناہوں کی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ایک مومن کے پاکیزہ ہونے کے لیے ایک مرد کو کیا کرنا ہے؟ غض بصر کرنا ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی ہے. بدکاری والے کام نہ کرنے ہیں، نہ کروانے ہیں، اور نہ ہی اپنے سطر کو کسی کے سامنے کھولنا ہے جس کے لیے اس کا دیکھنا حرام ہے. ٹھیک ہے، سب کے لیے حرام ہے سوائے ایک مجبوری ہے، بیماری ہے، اس صورت میں کھول سکتے ہیں. اور ایک میاں بیوی کو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں. لباس کا مقصد جسم کو چھپانا، جسم کے اوپر لباس پہنانا، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے. اب وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، دوسرے لوگوں کے لیے حلال نہیں ہے. یہ جو ہے کہ اس سے پاک رہتے ہو، اس سے پاک رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ مسلمانوں کی روح پاکیزہ رہتی ہے. روح پاکیزہ رہے گی تو اسلام پر عمل کریں گے. روح پاکیزہ نہیں رہی، روح کو ہی پاکیزہ نہیں رکھا، گندا کر دیا. جب ایک چیز گندی ہو گئی صاف نہیں ہو سکتی. صاف کریں گے تو ہوگی نا، جب صاف ہی نہیں کریں گے تو وہ صاف کیسے رہے گی؟ صاف کرنے کے لیے اگر آپ نے کاپی پہ کچھ لکھا ہے اور ایسے بچے نے اس کے اوپر کافی لائنیں لگا دی، اب وہ کاپی گندی ہو گئی، آپ نے ریزر سے صاف کیا ہے، صاف تو ہو گیا لیکن نشانات کھڑے ہیں، بالکل ویسے صاف نہیں ہوا. کتنا صاف کرنے، بار بار صاف کریں گے تو پھر جا کر شاید وہ بالکل بہتر ہو جائے. تو توبہ استغفار بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہوگی. ان کو تھوڑا بھی روکیں. اب اس کے حوالے سے ہم حدیثیں دیکھتے ہیں. سیدنا جریر بیان کرتے ہیں کہ میں نے اچانک نکاح پڑ جانے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے نگاہ پھیر لینے کا حکم دے دیا کہ اگر پڑ بھی گئی ہے تو فوراً کیا کرو؟ نگاہ کو پھیر دو. میں دیکھ تو لیا، دیکھ تو لوں اچھی طرح نہیں، نگاہ کو فوراً پھیر لے. اور اسی طرح دوسری حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی سے فرمایا اے علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ، یعنی ایک بار نظر پڑ گئی ہے اب مزید نظر لگا کر بیٹھے نہ رہو، ٹکٹکی باندھ کر بیٹھے نہ رہو، کیونکہ پہلی نظر جو اچانک پڑ گئی وہ تو تجھے معاف ہے، لیکن دوسری نظر جو قصدن پڑی ہے، ارادتن پڑی ہے، وہ معاف نہیں ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں میں بیٹھنے سے بچو. صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول ہماری یہ مجلسیں تو بہت ضروری ہیں کیونکہ ہم وہیں روزمرہ کی گفتگو کرتے ہیں. آپ نے فرمایا جب تم ان مجلسوں میں بیٹھنا ہی چاہتے ہو تو راستوں کا حق ادا کرو. جیسے راستوں میں شاہراہوں پہ بیٹھ کے آپس میں گپ چپ لگا رہے ہوتے ہیں تو پہلے کیا کیا اللہ کے نبی نے؟ منع کر دیا. پھر جب انہوں نے کہا ہم روزمرہ کی گفتگو وہیں پہ بیٹھ کر اکٹھے ہو کر کچھ کھا پی لیا، کچھ کر لیا، تو اللہ کے نبی نے کہا راستے کا حق ادا کرو. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول راستے کا حق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ نیچی رکھنا. راستے میں عورتیں بھی چل رہی ہیں، بے پردہ عورتیں بھی آئیں گی تو اپنے نگاہ اوپر نہیں کرنی. راستے میں بیٹھ ہی گئے ہو تو نگاہ کو نیچے رکھو، راہگیروں کو اذیت دینے سے باز رہو، سلام کا جواب دو، اچھی بات کا حکم دو اور بری بات سے منع کرو. یہ ہیں راستے میں بیٹھنے کے حقوق. کتنے ہیں؟ 5 ہیں شاید. نگاہ نیچے رکھنا، راہگیروں کو اذیت نہ دینا، سلام کا جواب دینا، اچھی بات کا حکم دینا اور بری بات سے روکنا. اب سلام کا جواب بیٹھے ہوئے لوگ دے رہے ہیں تو پھر سلام کون کرے گا؟ گزرنے والا کھڑا ہو گیا یا گزر رہا ہے. تو کسی بھی راستے کے حقوق میں کیا شامل ہے کہ جب آپ راستے میں چل رہے ہو، راستے میں 2-3 لوگ مل جاتے ہیں، ایک مل جاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سلام کرنا چاہیے. ایک عورت جا رہی ہے راستے میں، ساتھ میں ایک اور عورت گزر گئی، ایک گزری، 2 گزری، 3 گزری، اکٹھی گزری، الگ الگ گزری، آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ سلام کریں. جانتے ہیں یا نہیں جانتے یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس کو میں جانتی نہیں تھی. اب آج کے دور میں کیا ہوتا ہے جب سلام عام نہیں ہے، حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو. جب سلام عام نہیں اب کیا ہوتا ہے؟ اگر راستے میں چلتے ہوئے میں کبھی کسی کو سلام کر بھی دیتی ہوں جو گزر رہا ہوتا ہے وہ پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے، ہاں جی یہ کیا لگتا ہے میرا جو سلام کرے پتہ نہیں کون ہے. اصل میں ہم نے اس چیز کو وائرل نہیں کیا تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ وائرل کرنا ہے.
اس کو کرنے سے کیا ہوگا؟ نیکیاں. اب میں ایک راستے سے گزرتی ہوں اور اپنے منزل تک پہنچتی ہوں, مجھے 15-20 لوگ راستے میں ملتے ہیں, میں 15-20 بار سلام کرتی ہوں, اور ایک سلام اگر السلام علیکم صرف کرتی ہوں 10 نیکیاں, ورحمت اللہ کہتی ہوں 20, وبرکاتہ پورا کرتی ہوں تو 30 نیکیاں. ایک عورت کو سلام کرنے سے مجھے 30 نیکیاں مل گئیں, اور اگر 15-20 لوگوں سے مل کر سلام کر کے میں اپنی منزل تک پہنچتی ہوں تو راستے میں بھی نیکیاں کماتے ہوئے جائیں گے. ایک مومن کا کام ہی کیا ہے؟ نیکیوں کو کمانا, نیکیوں کو حاصل کرنا. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ اور کہہ دیجئے مومن عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ اپنی نگاہوں کو وہ بھی نیچے رکھیں, وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. دیکھیں سیم وہی حکم جو مردوں کے لیے تھے اب عورتوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے الگ سے حکم رکھ دیا. اگر ایک مومن عورت ہے تو مومن عورت کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس نے بھی اپنی نگاہ نیچے رکھنی ہے, اوپر اٹھا کر دیکھتے نہیں رہنا, راستے کا تعین کرنا ہے, پھر دوبارہ نیچے نگاہ کر دینی ہے, پھر آگے تھوڑا سا راستہ دیکھ لینا ہے, پھر نیچے نگاہ رکھنی ہے. نگاہ نیچے رکھے گی ہر معاملے میں, اپنی نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑے گی ڈالے گی, اور پھر اپنی شرمگاہ کی حفاظت یعنی اپنے ستر کی حفاظت کرے گی. اپنا ستر ہمارا کتنا ہے؟ ایک عورت کا ستر ایک ہاتھ سے لے کر پاؤں تک پورا کا پورا ستر ہے. اگر محرم کے سامنے ہے تو کتنا ہے؟ غیر محرم کے سامنے ہے تو کتنا ہے؟ غیر محرم کے لیے ہاتھ, پاؤں, چہرہ بھی پردے میں شامل ہے. جہاں تک ممکن ہو عبایا لمبا پہنے کہ پاؤں چھپ جائے, گھسیٹا ہوا. ویسے تو گھسیٹتے ہوئے کپڑے سے پہننے سے منع کر دیا, لیکن عبایا کے بارے میں, چادروں کے بارے میں, جلباب کے بارے میں جب سوال کیا صحابیات نے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بات نہیں, اگر راستے میں چلتے ہوئے گندگی لگ جاتی ہے تو آگے آ کر مٹی بھی تو لگتی ہے, مٹی کیا کرتی ہے؟ گندگی کو پاک کر دیتی ہے. آپ اس عبایا اس جلباب کے ساتھ چادر کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. یعنی چادر کو چھوٹے کرنے کا حکم نہیں دیا, اس کا حل بتا دیا کہ جب آگے آ کر وہ مٹی میں لگتی ہیں تو وہ پاک ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے پتا چلا کہ جلباب جتنی بھی بڑی پہنی جائے وہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ہمارے پاؤں اس میں چھپ جائیں, اور ہاتھوں کو چھپانا جہاں تک ممکن ہو چھپائیں. اگر ہم ایسی جلباب پہنیں گے جو صرف سینے تک ہی چھپتا ہے اس جلباب کے پہننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اب پردے کے لیے جلباب کا استعمال ہو سکتا ہے, چادر کا استعمال ہو سکتا ہے, لیکن ایسی چادر ہو جو آپ کو مکمل ڈھانپ سکے. تو وہ چادر ایسی کوئی سمجھ نہیں آتی, آگے پہنتے ہیں تو پیچھے لڑکتی ہے, ادھر چھوڑتے ہیں تو ادھر لڑکتی ہے, تو اس سے بہتر کیا ہے؟ عبایا پہن لیں. عبایا پہننے سے کیا ہوا؟ نیچے کا تو سارا سیفٹی ہو گیا. اب عبایا کے اوپر جو سٹرالر لیا جاتا ہے وہ سٹرالر اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ صرف آپ کا فیس چھپا رہا ہے, یہاں تک کہ آپ کی گردن بھی نظر آ رہی ہے. کئی عورتوں نے جب اوپر کا سٹرالر لیا ہوتا ہے تو سٹرالر لینے کے بعد ان کی یہ گردن بھی صاف, عبایا پیچھے ہے, سٹرالر ادھر ہے, گردن کا صاف حصہ جسم کا نظر آ رہا ہوتا ہے. آپ نے یہ جو عبایا لیا ہے نا, یہ ایک سمجھ لیں قمیض ہے, ٹھیک ہے نا, یہ آپ کے چیسٹ, آپ کے سینے کو چھپا نہیں رہی. آپ کے سینے اور آپ کے چیسٹ کو کیا چیز چھپائے گی؟ اوپر کا سٹرالر, اوپر کا کپڑا آپ کے چیسٹ اور آپ کے سینے کو چھپائے گا. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اوپر کا سٹرالر لیا جائے گا وہ اتنا ہو کہ آپ کے چیسٹ تک آئے, تو پھر آپ کا پردہ پرفیکٹ ہے. اور اس پردے میں آپ کا سادہ پردہ, سادہ عبایا, کوئی ڈیزائننگ نہیں, کوئی خوبصورتی نہیں اس کے اوپر, بالکل سمپل, کوئی موتی نہیں ہے, کوئی نقش و نگار نہیں ہے, کوئی خوبصورتی کڑھائی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بالکل سادہ ہونا وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ اس سے, پردے کا مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ کو چھپانا. ایسی جلباب, ایسا عبایا لے لیں جس کے اوپر کڑھائیاں ہوں تو ایسا کوئی فائدہ نہیں ہے. پردے کے اوپر, زینت کے اوپر آپ نے کیا کر لی؟ زینت. لوگ کہتے ہیں اب ہم شادیوں پہ نا برقعے نہیں اتارتے, اور ہم نے برقعے اب ایسے لینے شروع کر دیا جو لگتا ہے کہ کپڑے ہیں. بے کوئی فائدہ تو نہ ہوا, خود ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کپڑے, خود ہی وہ کڑھائیوں سے مزین ہوتے ہیں. بازو ڈیزائننگ والے, اتنے زیادہ ڈیزائننگ والے, کھلے بھی ہو گئے بہت زیادہ, لمبے چوڑے بھی ہو گئے, فریلیں بھی بن گئی, کڑھائیاں بھی ہو گئی. اب وہ جب اوپر کرتی ہے تھوڑی دیر کے لیے بازو تو پورا عبایا ادھر تک چلا گیا, اور اگر اس نے نیچے سے جیسے کپڑے پہنے وہ صاف ظاہر ہو. تو پردے کا مطلب اپنے آپ کو پورا کا پورا چھپانا ہے. تو آپ جس انداز میں پردہ کریں گی وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ اس انداز کا ہو کہ وہ آپ کو چھپا لے, آپ کی زینت کو چھپا لے. اگر آپ نے ایسا عبایا پہنا ہے, ایسی چادر پہنی ہے جو مزین ہے, تو اس کے اوپر آپ کو ایک اور عبایا پہننے کی ضرورت ہے. پھر
کیونکہ وہ تو چھپایا ہی نہیں آپ نے زینت کو، آپ نے تو اپنی زینت پھر ظاہر کر دی. تو ایسی اپنا جسم، اپنا سطر چھپانے کا حکم ایک عورت کو کتنا ہے کہ اتنا کہ غیر محرم کے سامنے چہرہ بھی چھپائے گی، ہاتھ بھی اور پاؤں بھی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے. سب سے خوبصورتی ہے کہاں؟ چہرے پر. جب کوئی آپ کو دیکھنے کے لیے پسند کرنے کے لیے آتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے؟ چہرہ ہی دیکھتا ہے نا. یہ کوئی راستے میں گزرنے والا لڑکا آپ کو کہتا ہے آپ خوبصورت ہے، کیا دیکھا اس نے؟ چہرہ ہی دیکھا. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے تو یہ بات بہت غلط ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج پر اور عمرے پر جانے والی عورت کو حکم دیا تھا کہ وہ دستانے اتار دے اور جرابیں اتار دے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کا ادروائز پردہ ہے. جب ہاتھ اور پاؤں کا ہے تو چہرے کا تو سب سے پہلے مسٹ ہے. اگر آپ اپنے ہاتھوں کو لمبی چادر پہننے کے، لمبا سٹرالر پہننے کی وجہ سے اس کے اندر چھپا لے تو دستانے پہننے کی ضرورت نہیں. مقصد ہے چھپانا. پاؤں کو آپ اپنے بڑے عبائے کے ساتھ چھپا لیتی ہیں تو وہ بھی چھپ جائیں گے، تو جرابیں پہننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس صورت میں آپ کے لیے کہ آپ جتنا اپنا سطر چھپا سکتے ہیں آپ اپنا سطر چھپائیں. لیکن ایک محرم کے سامنے، جو آپ کا محرم ہے، باپ، چچا، ماموں، ٹھیک ہے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، ان کے سامنے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا محرم پر چہرہ اوپن کر سکتی ہیں، اپنی ظاہری زینت کو ظاہر کر سکتے ہیں. ظاہری زینت کون سی ہے؟ سرما لگا لینا، چہرے پہ تھوڑا بہت میک اپ کر لینا، ہاتھوں میں کچھ پہن لینا، ہاتھوں کے اوپر مہندی لگا لینا، پاؤں کا اوپر مہندی لگا لینا، ان کو اوپر رکھ لینا ان کے سامنے. یہ ظاہری زیب و زینت ہے جو آپ محرم کے سامنے کر سکتی ہیں. جی بالکل، چہرے کا پردہ تب بھی لازم ہے. اس کے لیے یہ ہے کہ کوشش کریں کہ وہ جو جیسے اب ہم نقاب لگا کے آتے ہیں یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے نا، یہ ٹائٹ کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس میں پردہ آپ ایسے کریں گے. حج عمرے میں آپ اپنا پردہ اس طریقے سے کریں گے. جتنی دیر آپ یعنی کہ عمرے کی نیت ہے، گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے جو لگے ہیں آپ کو، تب تک آپ ایسے رہیں گے. جہاز میں ہی میقات کا اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جس نے عمرہ کرنا ہے اس کے لیے میقات شروع ہو چکا ہے. وہیں پر ہی آپ اپنا نقاب اتار کے اپنا اس طرح والا سیٹ اپ کر لیں گے. یعنی اگر آپ نے یہ پہنا ہوا ہے، یہ پہنے رہے سٹرالر کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیں، اس کو یہاں سے پن اپ کر دیں تاکہ وہ اڑے نہ. تو وہ آپ کا پلو لٹکانا یعنی جسے کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں چادر والا ایک برقع چلا تھا جس کے پلو ہوتے تھے، لٹک جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا چہرہ ضرور چھپانا ہے. اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ کپڑا نہ لگے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل ہے کہ نقاب نہیں لگانا. اس کو بولا جاتا ہے نقاب جو ناک کے اوپر ٹائٹ ہو جاتا ہے. وہ ماسک کی صورت میں ہو، وہ پردے کی صورت، کپڑے کی صورت میں ہے، اس وقت نہیں. لیکن باقی وائز آپ کپڑا ڈالیں گے، اپنا چہرہ ضرور چھپائیں گے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے. یعنی جو بھی زینت ہے، کون سی زینتیں ہم خود جانتے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں نے مثال کے طور پر دیکھے اس بچی نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں. اب میں اگر راستے میں چلتی ہوں میری چوڑیاں نظر آتی ہیں، یہ زینت ہی ہے نا. میں نے رنگز پہن لی، رنگز پہنتے ہوئے اب میں نے اس کو چھپانا ہے تو کوشش یہ کریں کہ آپ پہلے رنگز گھر سے پہن کے نہ جائیں، بیگ میں ڈالیں، جہاں جا کے پہننے وہاں پہن لیں. اگر آپ پہن رہی ہیں تو اس کی خوبصورتی والی سائڈ اس طرف کر لیں، ٹھیک ہے نا. بیگ میں کیا چلا جائے؟ سادہ رنگ، ٹھیک ہے. اب آپ نے سٹرالر میں چھپایا ہوا ہے، بعض کو سٹرالر یا کسی چیز کو سیٹ کرنا پڑ جاتا ہے، ہاتھ تھوڑا سا نکل آتا ہے مجبوری کی صورت میں، تو پھر وہ آپ کی زیب و زینت نظر نہ آئے، ٹھیک ہے. کوشش کریں اگر آپ نے مہندی لگائی، ہاتھوں کے اوپر زینت کی، تو بہتر ہے کہ پھر آپ اس کے اوپر گلوز لگا لیں، تو وہ زیادہ بہتر ہے. کیونکہ مہندی لگانا ایک زینت ہے اور زینت کرنے کے بعد اس کو چھپانا آپ کے لیے زیادہ لازم ہو جاتا ہے. تو اس کے اوپر آپ گلوز پہن لیں، وہ زیادہ بیسٹ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح پاؤں کے اوپر بھی اگر آپ نے مہندی لگا لی، آپ نے خوبصورتی کر لی، پازیب ڈال دی، اور آپ نے پازیب ایسی ڈالی جس کے گھنگرو بجتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے. کیونکہ گھنگرو کی آواز جہاں ہوتی ہے وہاں فرشتے نہیں آتے. دوسری چیز، جب گھنگرو بجے گی تو گھنگرو بجتے ہوئے راستے میں لوگوں کو اپنی طرف کیا کرنا ہے؟ مائل کرنا.
مجھے دیکھو، آواز خود بخود جب جس کے کانوں میں جائے گی وہ میری طرف ایک بار پلٹ کر ضرور دیکھے گا، تو میں اس سے کیا کر رہی ہوں؟ اپنی طرف مائل کر رہی ہوں. تو مائل کرنے والی عورت کے لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بہت بڑی وعید نازل ہوئی ہے کہ جو عورت اپنی طرف مردوں کو مائل کرتی ہے وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے. تو آپ نے ایسا کام نہیں کرنا. آگے ہے الا ما ظہر منها، مگر جو کہ ظاہر ہو جائے اس میں سے، وَيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں. اب گریبانوں پر جو ڈالنے کا حکم ہے وہ اصل مقصد یہی ہے کہ وہ یہاں تک کپڑا آئے. گھر میں ہے، کسی بھی جگہ پر ہے، آپ کا اوپر کا دوپٹہ اسٹرالر ہمیشہ ایسا ہو کہ وہ آپ کے گریبانوں یعنی یہ حصہ سارا کورڈ کر لے. باہر بھی، اندر بھی، شادی پر بھی، فنکشن ہال میں بھی، ہر جگہ پر آپ کا اوپر کا اسٹرالر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا یہ کورڈ کر لے. الحمدللہ لوگوں میں اب رجحان ہے اس چیز کا، تو لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ شادیوں پر شادیوں کے کپڑوں کے ساتھ کا اسٹرالر لے لیتے ہیں اور اس کو پہن لیتے ہیں اور دوپٹہ نیچے فولڈ کر لیتے ہیں، تو الحمدللہ وہ اپنا کورڈ کر رہے ہیں. ہماری ابھی قریبی شادی تھی، تو قریبی شادی کے ویسے تو ہمارا تو ہے ہی ایسا، ہم نے تو اپنا ٹرینڈ ہی ایسا بنایا کہ کہیں جا کے بایا اتارنا نہیں. قریبی شادی بھتیجی کی تھی، بھتیجی کی شادی کی وجہ سے ہمیں پتا تھا کہ ہمارے ہال میں کوئی بھی نہیں آئے گا، کسی کو اجازت نہیں ہوتی. جب ہمارا اپنا ذاتی فنکشن ہوتا ہے باہر جینٹس کھڑے ہوتے ہیں، اندر کسی کو آنے نہیں دیتے. پھر ہم اپنا ابایا اتارتے ہیں لیکن اسٹرالر پھر بھی لیتے ہیں. پتہ ہے ابھی اندر کسی نے نہیں آنا، اسٹرالر پھر بھی نہیں اتارنا. اسٹرالر لینا ہے اور دوپٹے کو نیچے سے پن اپ کر کے کورڈ کرنا ہے، تب بھی اپنے آپ کو کورڈ کرنا ہے. یہ جو بالوں کے بنانے کے ڈیزائن اور بالوں کو بنا کر کھلے رکھنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، یہ ایک ماڈل عورت، اداکار عورت، زناکار عورت، بدکار عورت کا تو کام ہے، ایک مومن کا کام نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں، آپ طائفہ بننا چاہتی ہیں، آپ ماڈل بننا چاہتی ہیں، آپ اداکارہ بننا چاہتی ہیں، پھر جو مرضی ہے کرتے پھر کیا مل جانا ہے. ایک بچی نے بال نہیں بنائے، سمپل سا میک اپ لائٹ سا کیا اور چلی گئی. ایک نے اپنے آپ کو فل میک اپ سے پورا پور بھر دیا، کیا ملا اسے؟ کیا اسے کوئی انعام ملا تھا جو وہ لے کے آئی؟ اس کو سزائیں ملی ہیں. جتنے لوگوں نے دیکھا ہے وہ زنا کر کے گھر آ رہی ہے. اللہ کی طرف سے کتنی لعنتیں اور اللہ کے نبی کی لعنتیں اور مومنوں کی لعنتیں لے کر آ رہی ہے. تو بہتر ہے اپنا اسٹرالر، اپنا پردہ، اپنی عزت، اپنی عصمت کی حفاظت خود کرے. الا ما ظاہر منہا میں صرف وہی ہے کہ جو ظاہر ہو جائے. ظاہر میں نے آپ کو بتا دیا، سرما پہن لیا، لائٹ سا میک اپ کیا ہے، عورتوں کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تو یہ ظاہر ہے، کر سکتے ہیں اس کو. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، مگر کن کے سامنے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زینت کی چیزیں، جو ظاہری زینت کی چیزیں ہیں، وہ کن کن کے سامنے ظاہر کر سکتے ہیں. یہ چوڑیاں، یہ میک اپ، یہ اچھا لباس پہن لینا، یہ پاؤں کے اوپر زیب و زینت، یہ مہندیاں، یہ ساری چیزیں کن کے سامنے ہم ظاہر کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے آ رہا ہے اِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ. بچوں خاموش ہو جاؤ. سب سے پہلے حکم ہے اپنے خاوندوں کے لیے. تو پتہ چلا سارا بناؤ سنگار کن کے لیے حکم ہے؟ اپنے خاوند کے لیے. جتنا آپ کا بننے کو دل کرتا ہے اپنے خاوند کے لیے بنے، روزانہ بنے. ایک بچی کا جب بننے سنورنے کا شوق پیدا ہو جائے نا، میں کہا کرتی ہوں کہ اس کی شادی کر دو. 4 دن 6 دن خاوند کے لیے بن کر وہ بھی پیچھے ہو کے بیٹھ جاتی ہے. سارا اس کا بننا سنورنا ختم ہو جاتا ہے، سارا فیشن ختم ہو گیا. جب تک شادی نہیں ہوتی نا، وہ ہر ٹائم میک اپ اٹھا کے لگا رہی ہے. کوئی فنکشن ہے یا نہیں ہے، اس کا دل لگا رہا ہے بس بناؤں، سنگار کروں، سارا کچھ کروں. شادی ہوتے ہی سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے. جس کے لیے کرنا ہے نا پھر وہ کرتی ہی نہیں، حالانکہ اسے اس کے لیے کرنا چاہیے. ایک خاوند کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری جو آپ کا دل کرتا ہے آپ بناؤ سنگار کر سکتے ہیں. جیسا لباس پہننے کو دل کرتا ہے خاوند کے لیے پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ خاوند کے لیے اجازت ہے، آپ کو نائٹ ڈریسز بنانے کی اجازت ہے. جیسا ڈریس مرضی ہے، جس طرح کا بھی ہے، آپ اپنے خاوند کے لیے پہن سکتے ہیں. آپ کو اجازت دے دی اللہ نے، بلکہ پہنے تاکہ آپ کے مردوں کا دل کسی اور طرف نہ لگے. وہ جب باہر جاتے ہیں طرح طرح کے عجیب عجیب لباس دیکھتے ہیں عورتوں کے، تو پھر وہ کہتے ہیں یہ تو زیادہ ہے، ہماری بیویاں تو ایسا کرتی نہیں.
آپ اپنے خاوند کے لیے سارا بناؤ سنگار، ساری ڈریسنگ، سارا کچھ ایک کمرے کی لمٹس تک کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے اندر آپ کے خاوند کے سوا کوئی نہیں ہے تب آپ گھر میں بھی کر سکتی۔ اس لیے تو گھر میں آنے سے منع کر دیا کہ بغیر اجازت کے کسی کو گھر میں نہیں آنا چاہیے۔ پرائیویسی، گھر کے اندر کیا ہے؟ پرائیویسی۔ اگر میاں سارا دن گھر ہے، اگر وہ ایسی ڈریسنگ کر لیتی ہے جو اس کا دل لبھانے کے لیے کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آنے والے کو منع ہے کہ بغیر اجازت آئے نہیں، جھانکنے والے کو منع ہے کہ بغیر اجازت جھانکے نہیں، کیونکہ ان کی پرائیویسی کو خراب نہ ہونے دے۔ تو اسی طریقے سے اپنے بچوں کو بھی ہم سمجھائیں، جب ایک گھر میں دلہا دلہن ہے ان کے کمروں میں بغیر تنکا جھانکی کے باز آ جائے، تھوڑی دیر بعد جا کے جھانک رہے ہیں، دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں؟ بڑے بھی جا کے جھانک رہے ہیں، چھوٹے بھی جا کے جھانک رہے ہیں، دلہا دلہن کیا کر رہے ہیں؟ جو بھی کر رہے ہیں آپ کو کیا؟ آپ کا یہ سر درد نہیں ہے؟ اللہ نے ایک مرد کو ایک بیوی دی ہے تو 6 دن کے لیے تو اس کو کہا کہ کھلا چھوڑ دو، جو مرضی ہے کرے، کوارا ہے کواری ہے، 6 دن کے لیے آزادی ہے۔ اب میاں بیوی کی معاملے میں کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بنے۔ تو اللہ نے سب سے پہلا حکم زیب و زینت کا کن کے لیے دیا؟ خاوند کے لیے۔ اس کے بعد یہ ساری ڈریسنگ، یہ ساری چیز صرف خاوند کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے، جو میں نے آپ کو بتائی ہے۔ ایک کمرے کی لمٹس میں یا ایک گھر میں اگر محرم میں خاوند ہی ہے صرف اور کوئی نہیں ہے گھر کے اندر، میاں بیوی اکیلے رہ رہے ہیں تو تب بھی گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اب لیکن اس سے ہٹ کر کیا ہے؟ او آبائہن، یا اپنے باپوں کے سامنے، باپ کے سامنے بناؤ سنگار تو آ سکتا ہے لیکن ڈریسنگ کوئی نہیں آ سکتی۔ ڈریسنگ وہ آئے گی جو آپ کی حیا کو حیا ظاہر کرنے والی ہو۔ او آبائی بولتہن، یا اپنے خاوند کے باپوں کے سامنے، یہ کون ہو گئے؟ سسر۔ سسر کے سامنے پردہ نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ سسر خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ سسر کی حدود میں ہی رہے گا، تب بھی اس سے پردہ نہیں ہے، سوائے ایک صورت میں نہیں، بالکل بھی نہیں ہے۔ سسر کے سامنے آ جا سکتے ہیں، ہاں جی، باپ کی جگہ، لیکن ایک صورت میں سسر سے بھی پردہ بنتا ہے، لیپالک کی صورت میں۔ اگر اس کا بچہ اپنا نہیں ہے، لیپالک بیٹا ہے، تب وہ اس کی بیوی آئے گی تو اس کے باپ سے پردہ کرے گی۔ یعنی جیسا کہ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ہے کہ اگر کسی نے بچہ اٹھا لیا، اس کی پرورش کر رہا ہے، کل کو اس کی شادی کرتا ہے تو وہ جو اس کی بیوی لائے گا وہ سسر اور بہو کا پردہ ہوگا۔ لیپالک ہونے کی صورت میں سسر اور بہو کا پردہ ہے، کیونکہ وہ اس کا سگا بیٹا نہیں ہے، وہ اس کی سگی بہو نہیں ہے۔ جب اس کا بیٹا اسے طلاق دے دیتا ہے تو پھر اس کا نکاح اس سے ہو سکتا ہے، لیکن اپنے بیٹے کی صورت میں اگر بیٹا طلاق دے دے یا وفات پا جائے، کسی بھی صورت میں سسر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ او ابنائہن، یا اپنے بیٹوں کے سامنے، او ابنائی بولتہن، یا اپنے خاوند کے بیٹوں کے سامنے، یعنی آپ کے خاوند پہلے سے شادی شدہ تھے، ان کے بیٹے تھے، بعد میں آپ کی ان کے ساتھ شادی ہوئی، آپ ادھر گئے ہیں تو ان کے بیٹوں کے سامنے بھی آپ ظاہری بناؤ سنگار کر سکتے ہیں، پردہ نہیں ہے۔ یہ تمام وہ رشتے بتائے جا رہے ہیں جن سے پردہ نہیں ہے ہمارا۔ او اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے سامنے، او بنی اخوانہن، یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے سامنے، یعنی بھتیجے، خاوند کے بیٹے، بھائی کے بیٹے نہیں، اپنے بھائی کے بیٹے، خاوند کے بھائی کے بیٹے یعنی دیور کے جو بیٹے ہوں گے ان سے بھی پردہ ہے جی۔ یہ صرف اپنے بھتیجے، خاوند کے بھتیجے نہیں، خاوند کے بھتیجوں سے بھی پردہ ہے۔ او بنی اخواتہن، یا پھر اپنے بہنوں کے بیٹوں کے سامنے یعنی بھانجوں۔ دیکھیں اوپر اگر باپ کا ذکر ہوا تھا تو باپ کے ساتھ سسر کا ذکر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہاں اگر خاوند کے بھتیجے اور بھانجوں سے پردہ نہ ہوتا تو ان کا ذکر بھی آ جاتا ہے، جن کا ذکر نہیں آیا آٹومیٹکلی ان سے پردہ ہے۔ تو یہ صرف اپنے بھتیجوں کا ذکر آیا یا اپنے بھانجوں کا ذکر آیا ہے۔ اس کے بعد او نسائہن، یا اپنی عورتوں کے سامنے، جیسی یہ عورتیں، ٹھیک ہے، ایسی عورت جو بے پردہ ہوتی ہے، جس کا اٹھنا بیٹھنا مردوں میں زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کچھ ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کاروباری ہوتی ہیں، مردوں میں اٹھنا بیٹھنا زیادہ ہوتا ہے، ایسی عورتوں کے سامنے بھی پردہ کرنے کا حکم ہے۔ کوشش کریں ان کے سامنے نہ آئیں، کیوں؟ کیونکہ وہ جب مردوں میں بیٹھتی ہیں تو بتاتی ہیں فلاں گھر کی عورتیں ایسے، فلاں گھر کی عورتیں ایسی ہیں ایسی ہیں ایسی ہیں، اس لیے ان کے سامنے بھی آنے سے منع کیا گیا ہے۔
او ما ملکت ایمانہن، یا جن کے دائیں ہاتھ تمہارے مالک ہوئے، یعنی لونڈیاں. ٹھیک ہے، ایسے لونڈیاں جو آپ کے مالک ہے کہ ان سے بھی پردہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ جب جنگ کے صورت میں لونڈیاں آتی تھی تو وہ بغیر نکاح کے بھی بیوی کے درجوں پر آ جاتی تھی. بیوی نہیں ہوتی تھی لیکن بیوی کے درجے پہ بیوی والے حقوق ان سے ادا ہو سکتے تھے. تو یہ بھی ایک لمٹ ہے کہ کافر کی عورتیں جو لونڈیاں بن کے آتی ہیں ان کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے. یا پھر اس کے بعد آگے ذکر آتا ہے او التابعین غیر اولی الاربۃ، یا تابعہ رہنے والے مردوں کے لیے جو شہوت والے یا شادی کی استطاعت نہ رکھنے والے ہوں، یعنی جن کے اندر شادی کی استطاعت نہیں ہے. ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایسے مرد ہیں جو شادی نہیں کر سکتے، جن کے اندر شادی والا معاملہ نہیں ہے، تو ایسے مردوں کے سامنے بھی آیا جا سکتا ہے. غیر اولی الاربۃ من الرجال، یعنی وہ شہوت والے نہیں ہیں، وہ مردوں کی خواہش رکھنے والے نہیں ہیں. او الطفل الذین، یا ایسے بچے، ایسے لڑکے جو عورتوں کی پردوں کی باتوں سے لم یظہروا علی عورات النساء، جو عورتوں کی چھپی ہوئی باتیں ان کے سامنے ظاہر نہیں ہیں. یعنی ایسا بچہ 7 سال کا، 8 سال کا، 9 سال کا، جب تک اسے عورتوں کی چھپی ہوئی باتوں کا پتہ نہیں ہے تب تک ان کے سامنے آ سکتے ہیں. جب انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ عورت کے معاملے ایسے ایسے ہیں، عورت کا یہ معاملہ ہے، عورت کے ساتھ یہ تعلق ہو سکتا ہے، تو تب ایسے لڑکوں کے سامنے بھی آنے سے منع کر دیا گیا، چاہے وہ ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں. جب انہیں عورتوں کی ساری باتوں کا پتہ چل جاتا ہے، عورتوں کے سارے معاملات، اب دیکھیں نیٹ سارا عام ہے، سارا کچھ پتا ہے. جس بچے کو پتا چل جاتا ہے تو آج کے 10-11 سال کے لڑکوں سے بہتر ہے پردہ کرنا شروع کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہیں سارا کچھ پتا ہے کہ کیا، کیسے، کس طرح، سارا کچھ. ایون کہ ایک شادی کے بعد ایک مرد اور عورت کو پتا چلتا تھا، اب دنیا نے سب کو سب کچھ بتا دیا. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، اور اپنے پاؤں کو زمین پر اس انداز میں نہ ماریں کہ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، کہ جو زینت انہوں نے استعمال کی ہوئی ہے وہ چھپانے کی بجائے ظاہر ہو جائے. کون سی زینت؟ پاؤں کی. ایک تو پاؤں میں بازیب جو میں نے ابھی بتائی ہے، یہ بھی کیا ہے؟ پاؤں کی زینت ہے. اور دوسرا ایسا جوتا پہننے سے اجتناب کریں جو پاؤں کی زینت کا باعث بنے. ہم جب پاؤں میں جوتا لینے جاتے ہیں نا، پاؤں میں ڈال کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دیکھو ذرا خوبصورت لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. مقصد ہی ہمارا جوتا لینے کا یہی ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں خوبصورت لگ رہا ہے. اگر مجھے اچھا لگ رہا ہے یا فلاں کو اچھا لگ رہا ہے تو دوسرے لوگوں کو بھی اچھا لگے گا. یہاں تک کہ شاپ کیپر کیا کہتا ہے، باجی آپ کے پاؤں میں بڑا اچھا لگ رہا ہے یہ جوتا. جب اس نے ایسا کہہ دیا نعوذ باللہ، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. کوئی غیر محرم میری تعریف پاؤں کی کیوں کر رہا ہے؟ میں اپنے دودھیالے خوبصورت پاؤں دوسروں کے سامنے نکال ہی کیوں رہی ہوں؟ میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایسی جگہوں سے جوتا لو جہاں پہ محرم نہ آئے، زیادہ بحث نہ کریں، زیادہ بات چیت نہ کریں. یہاں تک کہ میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ عورتیں خود اپنا پاؤں آگے کر کے بیٹھتی ہیں، مرد ان کے پاؤں میں جوتا پہنا رہے ہوتے ہیں، سٹیپس بند کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ان کی نیت سٹیپس بند کرتے وقت کیا کیا رہی ہے. ایک مرد ہے نا، اللہ نے خواہش تو لگا دی. تو میں نے خود دیکھا ہے، میرے قریبی ہیں جن کی شاپ تھی جوتوں کی، تو میں جب دیکھتی تھی، جب تک سمجھ نہیں تھی تب تک تو اور بات تھی، جب میں سمجھ آئی چیزوں کی تو میں جب شاپ پہ جاتی تو میں دیکھ رہی ہوتی، گھر آ کے میں کہتی اب ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے نہیں. امی کہتی تھی تم چپ رہو، ان کا کام ہے، وہ کیسے ایسے رکیں گے. عورتیں خود اپنے پاؤں آگے کر کے بیٹھتی ہیں اور پہنائیں ہمیں، اور پہنانے کے بعد وہ کہتی ہیں سیٹ بھی کرے، پاؤں کو سیٹ بھی کروا رہی ہوتی ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ جوتا خود اٹھائیں، خود پہنے، خود اپنے پاؤں میں لگائیں، خود دیکھیں کیسا لگ رہا ہے، کسی کی رائے نہ لیں، اور ایسا جوتا لیں جو آپ کے پاؤں کو کورڈ کرے، نہ کہ آپ کے پاؤں کو ظاہر کرے. کورڈ والا جوتا لیں، یعنی زیادہ سے زیادہ چھپی ہوئی ہو، اس کا حصہ چھپا ہوا ہو، اور وہ ہیل والا نہ ہو جس کی ٹک ٹک سے پوری دنیا کو پتا چلے، جو نہ بھی دیکھنا چاہے وہ بھی مڑ کر مجھے دیکھے. تو ایسے جوتے پہننے سے منع کر دیا گیا جو لوگوں کو مائل کرے. جب ہیل والا شوز پہنیں گے آٹومیٹکلی لوگ مائل ہوتے ہیں. پینسل ہیل لینے جاتی ہیں بچیاں، کیا مانگتی ہیں؟ پینسل ہیل دے، اور پہن کر گھوم رہی ہوتے. کیا ملنا ہے آپ کو؟ یہ ساری بے حیائی کی باتیں، یہ ساری زنا کی باتیں، یہ معاشرے کا بگاڑ، یہ آج ہماری وجہ سے معاشرے میں یہ سب چیزیں اویلیبل ہیں.
ہم جب ان کو ہاں جی اب لوگ کہتے ہیں سادہ برقع نہیں ملتا. بھائی کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ لوگ پہنتے نہیں ہیں. اب آرڈر دے کے بنوانا پڑتا ہے. پہلے مل جاتے تھے, اب آرڈر دینا پڑتا ہے. بھائی ہمیں سادہ برقع چاہیے, بہن 10 دن بعد آنا لے جانا. کوئی پہنتا نہیں اس لیے ہم بناتے ہی نہیں. تو جب ہم پہنیں گے نہیں تو کیوں بنائے گا کوئی؟ جب ہم پہنیں گے سادے جوتے, ایری والے منع کر دیں گے, کس کی دماغ خراب ہے وہ ایری والا جوتا بنائے گا. تو اللہ نے عورت کے لیے ایک مومن کی شان ہی نہیں رکھی کہ وہ ایسے جوتے پہنے جس کی ٹک ٹک سے لوگ اس کی طرف توجہ ہوں اور اس کی زینت ظاہر ہو. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, اور لوگوں سارے کے سارے جتنے بھی معاملات اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں اگر ہمارے اندر موجود تھے تو تم سارے مل کر کیا کرو؟ توبہ کرو. پتہ چل گیا نا کہ یہ کام غلط ہے, اب تک کرتے آئے ہیں, کوئی بات نہیں, اللہ معاف کر دے گا. توبہ کرو, سارے مل کر توبہ کرو. ایھا المؤمنون, اے ایمان والو, سارے مل کر اپنے اپنے گناہوں کی توبہ کرو. کیوں؟ لعلکم تفلحون, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. کامیابی کیا ہے؟ فرسٹ آنا. اگر جنت میں جانے کے لیے فرسٹ آ گیا تو سب سے بڑی کامیابی ہی یہی ہے. دنیا کے فرسٹ آنے سے کیا ملنا ہے؟ 9th میں فرسٹ, 10th میں فرسٹ, او لیول میں فرسٹ, فرسٹ ایئر میں فرسٹ, سارے فرسٹ فرسٹ فرسٹ, کوئی فائدہ نہیں جب میں اللہ کی نظر میں فرسٹ ہی نہیں ہوں. تو سب سے بہترین بات کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دنیا میں فرسٹ نہیں, اللہ کی نظر میں فرسٹ آ جاؤ. آج جتنے بھی احکامات پڑھے دعا کر کے اٹھے کہ یا اللہ اس محفل میں سب سے پہلے عمل کرنے والا مجھے بنا دے تاکہ میں فرسٹ آ جاؤں اور یہ فرسٹ اللہ کے فرسٹ گروہ میں شامل ہو جائے. اور فرسٹ گروہ کون سا ہوگا؟ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائے گا. اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل کر دے.